الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان ملت برادران عزیز، آج کی میری حاضری کئی برسوں سے جاری شدہ معمول کے مطابق جماعت کے تبلیغی دورہ کے سلسلے میں ہے، جو قریباً ایک ہفتے تک اس ضلع کے اندر جاری رہے گا۔ پہلی عارفہ کے بعد روچنا اور پھر آج خانپور یہ تیسرا خطاب ہے۔ اور اللہ کو منظور ہوا تو ضلع میں 2-4 دیہاتوں کے اندر یہاں کے مسلمان بھائیوں نے، بزرگوں نے فرمائش کی ہے مجھے بلانے کی، وہاں بھی انشاءاللہ دین کی باتیں ہوں گی۔ ہمارے بدر منیر احرار صاحب نے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ سیرت النبی کے موضوع پر تقریر کرے گا۔ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دین سے الگ کوئی چیز نہیں، دین نام ہی حضور کی سیرت کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کو پھیلائے تو دین بنتا ہے، مختصر کر دیں تو حضور کا وجود بنتا ہے۔ سیرت کو مختصر کر دیں، دین کو سمجھنے کے لیے بالکل مختصر سی بات اگر کہنی ہو کہ دین سمجھنا ہے تو مختصر طور پر کیا سمجھو کہ حضور کو دیکھ لو، دین سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کو اگر پھیلا دیں تو پھر 30 سپارے اور لاکھوں حدیثیں اور 1.5 لاکھ صحابہ کو دیکھ کر تب سمجھ میں آئے گا کہ حضور کیا ہے۔ مجھے کوئی نئی بات نہیں کہنی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول و آخر جو مقصود ہے وہ خدا کے عطا کیے ہوئے سچے دین کا احیاء، اس کا بقا اور اس کا نفاذ ہے۔ 3 کام ہیں کہ جو دین اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا اور وہ سورج کی طرح ابھرتا ڈوبتا ہے اور ڈوبتا ابھرتا ہے، اس کی زندگی کے سامان جاری رکھے جائیں کہ یہ دین زندہ رہے۔ یہ نہیں کہ یہ دین مر جائے گا، لیکن جب آدمی بیمار ہو اور مخلوق فانی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کیا معلوم ہے کہ مر جائے۔ ہمیں انسان کے ہر مخلوق فانی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اس کی باقی رکھے، کیونکہ پتہ نہیں، کہنے والے کہتے بھی نہیں
کبھی چہرے سے تو کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی کہ موت قریب ہو، باقی تقدیر کا پتہ نہیں. تو آدمی جتنی مخلوق ہے یہ سب فانی مخلوق ہے. دین فانی نہیں ہے، دین باقی ہے. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی ذات پر تو کوئی تغیر تبدل نہیں آتا. باقی جو چیز کائنات میں آ گئی ہے، دنیا میں آ گئی ہے، اس پر ضرور کوئی نہ کوئی عدل بدل ہوتا رہے. خدا فانی نہیں، خدا باقی ہے. اس کی جتنی صفات ہے وہ باقی ہے، اس کا دین بھی باقی ہے. پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے صلوات اللہ علیہ اجمعین انسان ہونے کی حیثیت سے فانی تھے کہ آئے اور چلے گئے، لیکن اپنی حیثیت، اپنے مقصد اور زندگی کا جو نظام وہ لے کر کے آئے، اس کے لحاظ سے وہ ابد الآباد کے لیے باقی ہے. کوئی نبی فنا نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیثیت کا کچھ نمونہ دکھانے کے لیے ان کی زندگی اور موت کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ رکھا. ان کی زندگی بھی عام انسانوں سے مختلف ہے، اور ان کی موت بھی اور قبر کی زندگی بھی عام انسانوں سے مختلف ہے. یہ بھی ان کے مقصد اور ان کی حیثیت اور ان کے نظام کے باقی ہونے کی دلیل ہے. کہ اور آدمی آئے، آتا ہے، پیدا ہوا، کچھ دن رہا، بات چیت کی، زندگی گزاری اور چلا گیا، پھر قبر میں گیا، ہڈی پسلی مٹی میں مل گئی، ختم ہو گیا. روح باقی رہے گی لیکن جسم گل جائے. اللہ نے نبیوں کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی، جو فرض ان کے ذمے عائد کیا، وہ باقی ہے. خدا خود باقی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. کہ اس دنیا پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا وجود، اس کی صفات، اس کا تشخص جو ہمیشہ رہے گا، جلال کے ساتھ رہے گا، وہ خدا اکرام اور عزت کے ساتھ وہ باقی ہے. اس کو کوئی زوال نہیں، اس کے اوپر کوئی تغیر تبدل نہیں. وہ جیسا تھا ویسے ہی. الآن کما کان، کروڑوں اربوں برس پہلے جیسا خدا تھا اب بھی ایسا ہی، اور کروڑوں اربوں برس گزر جائیں گے خدا تب بھی ویسے ہی ہوگا. لیکن آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو نوجوان تھے، دنیا میں آئے تو بڑھاپا بھی آیا، اور ان کی وفات بھی ہوئی. اسی طرح سے ان کی اولاد اب تک جو جن کی تعداد کا اللہ کو علم ہے کہ کتنے انسان پیدا ہوئے ہمیں معلوم نہیں. اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی مر گئے اور پھر پیدا ہوئے، یا پیدا ہوئے اور پھر دم دے دیا، یا پورے بچے بنے ہی نہیں، تھوڑا سا جسم بنا تھا کہ گر گئے. یہ سب اس میں شامل ہیں. خدا کی مخلوق کا انت ہے، تعداد محدود ہے، لیکن ہمارے لیے اس کا شمار کرنا مشکل. ہم نہیں جانتے کتنی مخلوق. تو یہ سب کے سب فنا کا شکار ہے، اس کے گمان نہیں. لیکن اس میں سے انبیاء علیہ السلام کی جو قوم، انبیاء کا جو طبقہ ہے، جو گروہ ہے، جو جماعت ہے انبیاء کی، معشر الانبیاء، اللہ کریم نے ان کو ظاہری طور پر بھی ممتاز کیا، زندگی میں بھی اوروں سے ممتاز کیا. ان کی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ بھی اوروں سے نرالا، اور ان کو موت دی تو وہ بھی دوسروں سے مختلف، اور ان کو قبر کی زندگی عطا کی تو وہ بھی دوسروں سے مختلف. اور یہ قبر میں نبیوں کے وجود کا نہ گلنا، ان کے وجود کا نہ پھولنا نہ پھٹنا، یہ اسی بقا کی نشانی ہے، اسی بقا کی نشانی ہے کہ ان کا تعلق خصوصیت کے ساتھ خدا کے ساتھ ہے. تو اس باقی خدا کی صفت جو ہے تجلی ان پر پڑی ہے، ان نبیوں پر، تو ان کی ظاہری طور پر موت کا قانون تو ان پر نافذ ہوگا، لیکن ان کے وجود کو بھی پروردگار عالم اور دنیا سے الگ تھلگ رکھے گا. ان کے وجود کو عام دنیا کی طرح فنا نہیں، فانی مخلوق ہونے کی حیثیت سے موت تو آئے گی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو خدا جھوٹا، اور خدا جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ قانون پورا ہوگا، چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، یہ قانون ضرور پورا ہوگا. جب قانون پورا ہوا تو موت آئے گی، لیکن نبی عام لوگوں جیسا نہیں، اس لیے اس کی موت بھی اوروں سے جدا ہے. نبی کا وجود اوروں کے وجود سے مختلف ہے، تو اس کی موت اور قبر بھی دوسروں سے جدا ہے، اس کی زندگی بھی جدا تھی. دیکھیے عام انسان ہم آپ موجود ہیں، اور ہماری ہی طرح صحابہ کرام موجود تھے. اپنے درجے کے لحاظ سے تو وہ ساری کائنات سے اونچے ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہیں. ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، یہ انسان ہی ہے. اور محمد رسول اللہ اونچی آواز سے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے کہا کرے. ملک میں جھگڑا ہے ہر جگہ، کبھی درود نہیں پڑھتے اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. لوگ کہتے ہیں نا کبھی اور میرے بیٹھے نا بھابی درود نہیں پڑھتے، کچھ بھی چیز پڑھ دے بدرود پڑھ دے. درود پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنا چاہیے. فرق اتنا ہے کہ جو سچا مومن ہو
جو نبی کا بتایا ہوا درود پڑھتا ہے اور جو نبی کے نام پر تجارت کرتا ہے وہ من گھڑت درود پڑھتا ہے۔ ہم من گھڑت درود کے نہ قائل ہیں، نہ اس کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے۔ ہم تو وہ درود مانتے ہیں، وہ درود سمجھتے ہیں، اس کو درود کہتے ہیں جو نبی نے خود بتایا۔ یہ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو سمجھا۔ لوگوں نے اپنا درود خود بنا لیا ہے، میڈ ان بانس بریلی، میڈ ان مرحلہ، میڈ ان بدایوں، میڈ ان اچرا، میڈ ان براس اسٹریٹ کراچی، میڈ ان خانپور، میڈ ان ماڈل ٹاؤن۔ ہم ان درودوں کے قائل نہیں، یہ درود نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ درود وہ ہے جو پاک پیغمبر کے منہ سے خود نکلے، اس کو جو نہ مانے اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ نبی جس کو درود فرمائے اور کوئی امتی اس کو نہ مانے نہ سمجھے، بولو نبی کا انکار کر کے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ بس بات کروں دیوبندی نہیں حرالی ہوں، دیوبندی نہیں ہوں، پیدا امرتسر میں ہوں ایسے میں دیوبندی نہیں، پڑا جلندھر میں دیوبندی نہیں، اور میں دیوبند کا احترام کرتا ہوں، آپ نے مجھے دیوبندی سمجھ لیا۔ انتظام یہ یعنی جیل کا تار نہیں آ سکتی، کیا تقریر کروں؟ ہوتا تو قوال میں اس کو پھینک دیتا اور آپ کو بائیکاٹ کرتا ساری اس کے لیے، مگر آپ کو میں مفت ملا ہوا ہوں، جہاں مرضی پھینک دیجیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ درود کا منکر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم کا ارشاد ہے قرآن میں 22ویں سپارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو امر ہے، امر حکم ہے، جو حکم کا منکر ہو وہ نافرمان خدا کا قائل کیسے ہو؟ کوئی بدبخت ایسا ہے کہ مسلمان ہو درود نہ پڑھے اور جو درود کا قائل نہ ہو، لیکن درود میں فرق ہے۔ ایک درود وہ ہے جو کشمیری بازار کے کھوجے چھاپتے ہیں، درود گنج الاش نام پہ کھوجا چلیے دل کبوتر ہے نا، دعا گنج الاش، گنج فارسی اعلیٰ شربو گنج الاش آدھل بھائی پنجابی کا معاملہ کدھر کی گری رہ رہا انمل بے جوڑ۔ گنج الاش کیا ہو تو خزینہ الاش کہہ دیتے، گنج الاش تو لفظ کوئی نہیں، چلیے دل کبوتر کیا چیز ہے کچھ بھی۔ تو درود کا منکر تو مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن فرق ہے جو درود حضور نے فرمائے دنیا دار مولویوں نے چھوڑ دیے، کیونکہ وہ پڑھنے سے جمعرات کے حلوے کماتے ہیں، اور جو درود خود بنائے اس سے ڈھیر لگ جاتا ہے، بڑی اچھی آمدنی ہے۔ مونچھوں پر تیل لگانے کے لیے لوٹے میں تیل بھی کافی جمع ہو جاتا ہے، ریش مبارک پر خضاب کرنے کے لیے کرف بھی مل جاتا ہے، خرما لگانے کے لیے گلی بھی مل جاتی ہے حجاز سے آئی ہوئی، پتر کی شیشی بھی مل جاتی ہے، چاہے وہ پلید پٹرول سے اور سگریٹ سے بنا ہوا ہو اور الکوہل اس میں ملا ہوا ہو، لیکن وہ لیونڈر لگایا ضرور جائے گا تاکہ خوشبو کے بھبکے نکلے تو لوگ سمجھے کہ مولانا انتہائی محبوب شخصیت کے مالک، جو ان کے پاس سے گزر جائے مرد یا عورت جو اس کو مقناطیس کی طرح کھینچ لیتے ہیں۔ تو درود کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ درود ہو۔ لاہور کا بنا ہوا درود ہم نہیں مانتے، ہم تو جو خدا کی طرف سے حضور علیہ السلام کے دل پر اترا، حضور نے اپنی پاک زبان سے صحابہ کو فرمایا امت تک پہنچے، اس کو درود مانتے ہیں۔ جو اس کا منکر ہو وہ خود بے ایمان، اور ہمارے نزدیک سب سے بڑا بے ایمان وہ ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ 34 درود شریف تو عام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور علماء دیوبند نے 74 درود جمع کر کے شائع کیا ہے، 74 جو حضور سے ثابت ہے۔ جو 74 درود حضور پاک کی زبان پاک سے نکلے ہوئے جمع کرے وہ تو کسی کو اچھے نہیں لگتے، اور جو بیٹھے ہوئے لاہور میں اچھر میں اور نورانی اسٹریٹ میں کراچی میں یا بدایوں میں یا بہرائچ میں جمع کر کے خود چھاپ دے وہ ہو گیا درود شریف، اس کو ہم نہیں درود مانتے، وہ خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے۔ درود وہ ہے جو نبی کے منہ سے نکلے، اللہ نبی کے دل میں ڈالتے ہیں اور نبی امت کو سناتے ہیں۔ نبی اپنے پاس سے باتیں نہیں بنایا کرتا دین میں، نبی کے اوپر جو کچھ نازل ہو وہ آگے پہنچا۔ تو اللہ نے جواب دلوایا حضور کی زبان سے کہ کہو ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یہ بکواس کرتے ہیں کہ میرا نبی جو ہے وہ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کر باتیں کرتا ہے۔ ان یشاء یختم علی قلبک، اگر خدا چاہے تو تیرے دل پر مہر لگا دے، اندر سے بات بھی نہ نکلنے دے۔ کیا مطلب کہ جو خدا تیرے دل پر مہر لگا کے تیرے دل دماغ معطل کر سکتا ہے، وہ تیرے منہ سے غلط بات کیسے نکلنے دے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ خدا اتنا کمزور نہیں کہ نبی جو چاہے کہتا رہے وہ چپ کر کے تماشائی بن کے بیٹھا رہے، جو اس کی مرضی ہوگی نبی کے منہ سے وہی نکلے۔ جیسے قرآن کی آیت إِن يَشَأْ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر وہ چاہے تو تیرے دل پر مہر لگا دے، اندر سے بات ہی نہیں نکلنے دے گا۔ خدا طاقتور ہے نا، خدا کوئی ہمارے ملک کا مجسٹریٹ تو نہیں کہ کسی مونچھوں والے زمیندار کی گھڑکی ہے تو کیس کی فائل غائب کر دے۔
خدا تو علیم بذات الصدور بھی ہے اور انہ علی کل شیء قدیر بھی ہے. خدا نے نبی بھی خود ہی پیدا کیے, فرشتے بھی خود ہی پیدا کیے. نہ فرشتہ اس کے حکم کے خلاف دم مار سکتا ہے, نہ نبی اسی مسئلے کے خلاف زبان ہلا سکتا ہے. تو جو درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائے, انہی درودوں میں وہ درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. انہی درودوں میں اور مختلف درود ہیں, مختلف سیغے میں عدل بدل کر کے آئے. اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم, الفاظ مختلف. کہیں اللہم صلی علی محمد النبی وآلہ, کہیں صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ, کہیں صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ. ہمارے مولویوں کو وہ درود تو آتا ہی نہیں, وہ تو انہوں نے تاکہ نسیاں میں پھینک دی جو پیغمبر کی زبان سے نکلے تھے, اپنی مرضی کے بنا لیے. ہاں بھی چلو بھائی درود کی چھند آ گیا. جس میں بچوں کو ماں پہاڑے رکھواتے ہیں یوں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں. یہ درود نہیں ہے, یہ میڈ ان پاکستان باتیں ہیں, ان کے درود سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہم ان کو پڑھتے ہیں, نہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں, نہ ان کو درود مانگتے ہیں, نہ آئندہ ہم ان کو پڑھیں گے نہ مانیں گے. میرے ساتھ مل کر درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. آگے چلیے. واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہم. یہ ہے درود. اس میں سیدنا کا لفظ, سیدنا کا لفظ, مولانا کا لفظ ادب کی وجہ سے امت نے شامل کیا. یہ تینوں صیغے درود کے, محمد و آل محمد و اصحاب محمد, خاتم المحدثین, امیر شریعت کو امیر شریعت بنانے والے, وقت کے حجت الاسلام علامہ محمد احمد شاہ کاشمیری کہیے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے ملفوظات میں نقل کیے ہیں کہ یہ درود انتہائی افضل ترین درودوں میں شامل ہے. آپ کو سند بھی بتا رہا ہے. کچے پلے مولوی کی تو ہم مولوی نہیں مانتے, کچا پلا مولوی ہم نہیں مانتے. ہم تو اس مولوی کو مانتے ہیں کہ ساری دنیا کے شیطان مل جائے اس کی مولویت کو ہلا نہ سکے, اس کو ہم مولوی مانتے ہیں. علامہ اندر شاہ انہی لوگوں نے جنہوں نے کہا شاہ بخاری کو جن 500 علماء کے درمیان کھڑا کر کے خود بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. اتنا وسیع طرف سمندر جیسے کلیجے والا انسان کہ اپنے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا کہ مجھ کو بیعت کر لو, میں تمہیں میری شریعت تسلیم کرتا. لیکن میری شریعت کو خدا نے اتنی عقل دی تھی, انہوں نے ان سے کیا بیعت لینی تھی, اپنے دونوں ہاتھ بند کر کے انہیں ان کے ہاتھوں میں دے دیے. تو درود آپ نے پڑھا اور یہ پہنچ گیا. کیونکہ فرشتہ سورج سے زیادہ تیز چلتا ہے, بجلی سے زیادہ تیز چلتا ہے. یہ جتنی دیر میں ہم نے باتیں کی ہیں, یہ درود شریف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ کے کانوں تک پہنچ گیا, پہنچ چکا ہے. جو نہیں مانتا وہ اپنی قبر کی خیر منائے, وہ اپنے انجام کا خوف کرے کہ کہیں اس کا خاتمہ بھی شر نہ ہو جائے. خدا کو علیم بذات الصدور اور علی کل شیء قدیر بھی کہنا اور پھر نبی کی قبر تک درود کا پہنچنا ماننا بھی نہ, یہ کسی شریف مسلمان کا کام نہیں, کسی کمینے کا کام تو شریف آدمی کا کام نہیں. جو خدا نبی کو پیدا کر سکتا ہے, جو خدا فرشتوں جیسی مخلوق بنا سکتا ہے, جو انسانوں میں سے انسانوں کو نبی بنا کر ان کے دل میں وحی کو قبول کرنے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے, کیا وہ قبر میں ان کے وجود کو زندہ رکھ کر درود نہیں پہنچا سکتا؟ وہ خدا ہے تو پوسٹ ماسٹر جنرل تو نہیں کہ جس کی ڈاک رکھتے میں ظاہر ہوگا جج لیٹر آفس میں چلی جائے. وہ خدا ہے, علام الغیوب ہے, ستار الغیوب, بہت سارے جنوب ہے, اس جیسا کوئی طاقتور نہیں. ذوالجلال والاکرام بیدہ الملک, ساری کائنات کی بادشاہی کی کنجیاں اس کے پاس ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. ہماری ڈاک رک سکتی ہے, صدر ضیاء الحق ریگن کو چٹھی لکھے وہ روسی ایجنٹ رستے میں غائب کر سکتے ہیں, لیکن خدا کا پیغام محمد تک پہنچ سکے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. ہر جنیب کا خط انڈیا کی وزیر اعظم اندرا نہرو کے پاس جا رہا ہو, کوئی چینی جاسوس اس کو اڑا کر لے جائے, ہو سکتا ہے, لیکن خدا کی وحی جبریل کے ذریعے سے آئے, ساری دنیا الٹی لٹک جائے, پیغمبر کے قلب مبارک پر پہنچنے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں سکتی. پہنچی تھی. تو سیرت ہے کیا؟ سیرت نام ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کا, اور اسلام نام کیا ہو زندگی کی تفصیل کا. تو مجھے کوئی نئی بات نہیں بیان کرنی. آج کل چونکہ چند برسوں سے اسلامی آئین, اسلامی نظام, اسلامی قانون, اسلامی دستور, اسلامی معاشرت, اس کا بڑا چرچا ہے, تو میری عادت اور معمول ہو گیا کہ جس موضوع کا چرچا ہو اس کے مطلب جزوی طور پر کچھ باتیں میں بیان کیا کرتا ہوں. کل بھی بیان کی, آج بھی کچھ بیان کر دیتا ہوں. یاد رکھیے کوئی تمہید نہیں, وقت نہیں ہے, چھوٹے سے دن ہیں, مختصر بات کہوں گا شاید کسی آدمی کی جلدی سمجھ میں آ جائے. وہی باتیں جو برسوں پہلے آپ نے سنی ہوں گی, الفاظ بدل بدل کر وہی سنانی پڑیں گی, کیونکہ قرآن نیا نہیں, دین نیا نہیں, خدا نیا نہیں, ہم نئے نہیں. کیونکہ زمانہ نیا ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہی سورج ہے, وہی چاند ہے, وہی ہوا ہے, وہی فضا ہے.
ہاں آدمی کچھ پاگل ہو گئے ہیں، وہ امریکہ برطانیہ اور روس کے مسخروں کا لباس بدل بدل کر پہنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا بدل گئی ہے، دنیا مسخرہ بن گئی ہے، کارٹون بن گئی ہے دنیا، تو یہ بدل بدل کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شکل بدلی تو دنیا میں بدل کے دنیا نہیں بدلی، وہی کی وہی، کوئی فرق نہیں الان کا مطلب۔ دین بھی وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام پر غار حرا میں نازل ہونا شروع ہوا اور میدان عرفات کے اندر اونٹنی پر جس کی آخری آیت نازل ہوئی۔ غار میں تھے تو پہلی آیت نازل ہوئی، میدان عرفات میں تھے تو آخری آیت نازل ہوئی۔ غار حرا سے پہلے کوئی وحی نہیں آئی اور عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے بعد جو آیت پڑھ گئی اس کے بعد وفات تک پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور وحی آئی، حدیث کی وحی آئی، فرشتہ آیا، جبریل آتے رہے، جیسے مولانا غلام یاسین ہمارے بھائی دوست ہیں اور ماشاءاللہ فاضل آدمی ہیں، بڑی اچھی تقریر فرمائی انہوں نے، جیسے انہوں نے بتایا آپ کو کہ طائف میں جب حضور تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور زخمی ہوئے، عاجز ہو گئے، بے ہوش ہو گئے تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اتارا، وما هو ملک الجبال، تو ساتھ ہی پہاڑوں پر جو فرشتہ مقرر وہ بھی اتارا، تو میرے پیغمبر کو کہو کہ اگر آپ کہیں تو طائف کا شہر دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، اگر حکم ہے تو دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا کر ان کی ہڈیاں چورا چورا کر دو، اگر کہو تو ایسا کر سکتا ہوں، تمہاری خاطر کر سکتا ہوں۔ تو میں لا لاعنا، میں خدا کا نمائندہ، اس کا سفیر، اس کا قاصد، اس کا ایلچی، اس کا مبلغ بن کر آیا ہوں، لعنتیں بھیج کر قوم کی تباہی کی دعائیں مانگنے نہیں آیا۔ تو جس طرح سے فرشتہ آیا نا، وہ قرآن نہیں تھا، جبریل علیہ السلام جب ملک الجبال کو لے کر باتیں کر رہے تھے حضور کے ساتھ تو وہی تھی کہ نہیں، حضور کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ لیکن وہ قرآن نہیں تھا، وہ حدیث کی وحی تھی۔ قرآن کون سا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ قرآن تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ وحی تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ وحی تھی۔ وہی آئی اقرأ باسمک، اس کے بعد 2.5 سال وہی نہیں، فرشتہ آتا ہے قرآن نہیں آتا، ملاقات نہیں ہوتی، نگرانی کر کے چلا جاتا، دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس کی مخلوق کیا کر رہی ہے، خوشتماش تنیز بر سر باما، کہ خوشتما رہا ہے، حضور کی بے چینی بڑھ رہی، اور ابو جہل اور اس کی پارٹی کہتی ہے آئین ربک، سنا بھی تو رب کتنے گیا ہوں نہیں لینے آؤں گا کدھر، اسی تم مار رہے ہیں بچے پہنتے پہن بندے سننا پہ کتنے خدا آئین ربک، خدا جانا کتنے ہے۔ حضور نے آنکھیں آسمان کی طرف کی کہ یا اللہ اس سے تو مجھے موت آ جائے تو بہتر ہے، میں آپ کے نام پر یہ تانے سن سن کر تنگ آ گیا۔ صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے، فرمایا کہ میرا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ ایک دن ارادہ کیا کہ میں چھلانگ لگاؤں اور خودکشی کر کے مر جاؤں۔ کیوں؟ ابھی پہلی وحی تھی، خدا سے پہلی باضابطہ ملاقات تھی، دین کا پیغام اول بن کر حضور کے کانوں سے ٹکرایا، محبت کی ابتدا تھی، محبت شروع ہو تو لوگ تانے دیا کرتے ہیں بھائی فلانا فلانے والا بھائی ہے نا، تو دنیا کی محبت میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اپنے محبوب کو نہیں چھوڑتے، خدا کے رسول کے پیش خدا کے ساتھ وہ کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ لوگ کنجری کے عاشق ہو جائے تو کنجری کو نہیں چھوڑتے، جی کتے پر عاشق ہو جائے کتے کے بدلے آدمی کو مار دیتے ہیں، خدا کے پیغمبر کو تو اللہ کے ساتھ عشق ہے وہ کیسے چھوڑ دیتے؟ لوگ دنیا کی کمینی خسیس ناپاک اور پلید چیزوں پر عاشق ہو کر ان کے لیے موت قبول کر لیتے ہیں۔ خدا تو ساری کائنات کے مالک کا عاشق، اس کا رسول تو اس کا عاشق تھا، تو خدا کو کیسے چھوڑ دیتا؟ تو عشق میں تانے مہنے آدمی کو عاجز کر دیتے۔ آخر جبریل آئے اور وحی آئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، گھبراؤ نہیں، اس وقت میں 8 بجے اور 9 بجے کی گھڑی میں سورج مشرق کی طرف چمکتا ہے، تو آنکھوں والے پہلے ہی مان چکے جب اس کا پہلا کنارہ شروع ہوا تھا۔ اندھا بھی کہتا ہے یہ شمس اے سورج، اندھا بھی کہتا ہے کہ سورج کی روشنی مجھے محسوس ہو رہی ہے، محمد یقین کر لو جیسے سورج یقینی ہے تمہارا نبی ہونا سچا ہے، میں نے تم کو بھیجا تمہیں کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ پھر ہاں قسم کھاتا ہوں میں خود چاش کے وقت کی، یہ قسم نہیں گواہی ہے، قسم وہ کھاتا ہے جو کم درجے کا ہو اور چیز اس سے بڑے درجے کی ہو۔ تو قرآن کی آیات میں علم کی بات ہے، علماء بتاتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں، تو ہر جگہ جب اللہ نے یہ کہے نا کہ میں قسم نہیں ہوتی، وہ گواہی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور اس وقت کی جب رات اندھیرے میں تبدیل ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ابو جہل جھوٹا ہے، تیرا چچا ابو لہب جھوٹا ہے،
امیر معاویہ کا نانا عتبہ جھوٹا ہے، اس کے بھائی دوست شیبہ یہ جھوٹے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تو میرا نبی ہے، یہ کہتے ہیں تیرا خدا بھاگ گیا، میں کہتا ہوں میں تجھے نہیں چھوڑا، ماں رب کا رب دو، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وما کرا، اور خدا کو تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، خدا تجھ سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیش گوئی کرتے نبی کی ڈھارس بتائی گئی، حوصلہ دلایا گیا، امید افزائی کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی، یہ ساتھ تسلی دی کہ یہ بھی سوچ لینا میں نے تمہیں نبی اس لیے نہیں بنایا کہ تمہارے سر پر سونے کا تاج ہوگا، ایک حسین ملکہ تمہارے پہلو میں ہوگی، تخت بچھا ہوا ہوگا، لوگ ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے، نہیں 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 نہیں، تمہیں میں نے کائنات کا روحانی سردار بنایا، باقی رہی سلطنت وہ بھی دوں گا، لیکن یاد رکھنا والآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا تیرے قدموں میں آئے گی، اور جو جہان تجھے میں دینا چاہتا ہوں وہ آخرت ہے، اور آخرت ساری دنیا سے زیادہ اونچی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ بھی نہ خیال کرنا کہ جو کچھ میری تمنائیں ہیں وہ پوری ہوں گی کہ نہیں، نبی سوف یعطیک، خدا تجھے وہ چیزیں دے گا کہ دین کے لحاظ سے تیری ہر تمنا پوری ہو جائے گی، اور تو ہمیشہ کے لیے خدا سے راضی ہو جائے گا۔ پھر آگے احسان بتایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کبھی نبی اپنے حالات پر غور کیا؟ جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے ابا کہاں سے؟ تم کو تو باپ نے دیکھا بھی نہیں، وہ تو بیچارے 18 برس کی عمر میں فوت ہو گئے، ان کو تو تمہیں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، کہ تمہیں میں نے پالا بھی نہیں، تمہارے ننھال غریب تھے، تمہارے دادا بھی مزدوری کر کے روٹی کماتے تھے، سردار تو تھے مکے میں، پلے پیسہ نہیں تھا۔ الم یجدک یتیما، تم بے سہارا نہیں تھے، پھر میں نے ٹھکانہ دیا کہ نہیں، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور جب میں نے تم کو نبی بنایا اس سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی کہ تمہارے اندر ساری خوبیاں تھیں، لیکن ابھی نبوت کا انعام تم کو نہیں ملا تھا، تم حیران اور پریشان تھے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرے گی۔ میں نے نبوت دے کر تمہاری حیرانی پریشانی ختم کر دی، تمہارا اپنا رستہ ایک کر دیا، بتا دیا کہ جو تمہیں دیکھے گا اس نے میرے رستے کو پا لیا، جس نے میرا نام لیا اس نے تم کو پا لیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، مصیبتیں آگے بھی آئیں گی، لیکن جب تم پرورش پا رہے تھے نانا کے ہاں، دادا کے ہاں، چچوں کے ہاں، تمہارے ہاں ویسا تھا، کھانے تو روٹی تھی، جب اس تنگ دستی میں نے تمہیں بھوکو نہیں مرنے دیا، تو جب نبی بنا دوں گا تمہیں کیسے بھوکا ماروں گا؟ ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں آئیں گی، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں ہو، دنیا تمہارے پاؤں میں آئے گی، تم میرے لیے، تم میرے لیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو تسلی دے کر کے سمجھایا گیا کہ دین کے راستے میں سبھی کچھ پیش آتا ہے، گھبرانا نہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی بیچارے اسلام کی فطرت کے معین مطابق پریشان ہوتے ہیں، میں بھی پریشان ہوتا ہوں جب کوئی مصیبت آتی ہے، کیونکہ دنیا فانی، مخلوق فانی ہے، فانی پر تھوڑا سا تغیر و تبدل آئے وہ ہل جاتا ہے۔ 3 دن کسی آدمی کو بخار آئے، بعض میرے جیسے بہادر کو رونے لگ جاتے ہیں، دعا کرو تو روحانیوں کا خاص انداز ہے کیا کہ سرائکی بولنے والا کہیں کا پتہ کہیں بھاں بڑھ گئی، 4 حرف بولو، 4 حرف بولو، 6 گانا پہ 4 حرف رہنا، گلاب کا پھول کے 4 حرف خاص تو پہلے کھلاتے ہیں، کیا سمجھ آ رہا؟ بخار آئے تو رونے لگ جاتے ہیں، کیوں کہ کچھ معلوم نہیں ہے بخار موت کا پیغام نہ ہو جائے۔ پانی کیوں ہوا؟ پانی کیوں اپنی زندگی پر اعتماد نہیں ہو سکتا؟ پہلوان جب چلتے ہیں بازار میں لوگ کہتے ہیں بلے 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 دھان ماں جن اے جڑی ہے، لیکن جب پہلوان صاحب کی پھونک نکلتی پوچھتا بھی کبھی کون کبھی پولو پر وہاں کبھی پولو کا دادا امام بخش اور دادے کا پیو گاما رستم ہی کیا ہے بھائی ڈائٹ انتقال فرما ہے، اور کرنا کی انتقال ہی فرمانا اور کرنا کی خبر آ گئی ہے فلاں پہلوان حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کرا، نہ کبھی حرکت قلب بند ہوگی تو حرکت قلب کے بند ہونے کا نام تو موت۔ جب خبر آئے گی الوؤں والی فلاں بزرگ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو، گویا کہ آج تک جتنے مرے ہیں ان کی حرکت سر بند ہوئی جا رہا، جہل والی بات، کاجرا بندہ ہے چھوٹا پھر ہوتے زندہ ہے یہ نہیں ٹھیک ہے عمر، یہ جہل والی گفتگو۔ جو بھی مرتا ہے حرکت قلب بند ہونے سے مرتا ہے، چاہے فالج کا مریض ہو، چاہے ٹی بی کا مریض ہو، چاہے ذیابیطس کا مریض ہو، چاہے خود دل کے ذوق کا مریض ہو، چاہے کینسر کا مریض ہو، جو بھی مرے گا دل کی حرکت بند ہوگی تو آدمی مرتا ہے۔ جب تک دل ہلتا ہے بے ہوش تو ہو سکتا ہے، مرتا نہیں۔ تو یہاں خبر آتی فلاں صاحب کو
جن کا دورہ پڑا اور وہ جان لیوا ثابت اور وہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہوا. یعنی ان کو مرنا تو چاہیے تھا حرکت بازو سے، لیکن مر گئے حرکت قلب بند. عجیب جاہلانہ گفتگو. یہ عجیب ہے اخبار والے بدھ الذین یحمقون الصالحات، اور اس کا نام الو رکھنے والے. بات کرنے کا طریقہ نہیں، دنیا کو سبق سیاست کا پڑھا. حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہوا. میں اس اصطلاح کو پڑھ رہا ہوں، 40 برس ہو گئے، ہنستا بھی اور رونا بھی آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا جاہلانہ گفتگو ہے. یہاں تو آئندہ لکھا کرو کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا لیکن وہ حرکتیں ٹانگ کے بند ہونے سے ان کا انتقال ہے. ان کے خاندان والوں کو حیرت ہوئی کہ بند تو دل کو ہونا چاہیے لیکن ٹانگ کی حرکت بند ہو. اگر مطلب کچھ بنتا تو آپ سمجھائیں. کالم پورا کرنا یہ کالم نہیں پورا. آپ جو کہ صحافت سے تعلق آپ کو بہت ہمدردی ہے اس وقت، وہ بھی نامہ نگار ہیں. ان کو خیال آ رہا ہے کہ ہماری برادری کی بغیر اس طرح کی حجامت ہو رہی ہے. وہ ساری دنیا کو مونڈتے ہیں، اگر ہم ان کو مونڈ دیں گے تو کیا ہوگا. تو دنیا فانی ہے، فانی کو دھڑکا ہے اور دھڑکا رہنا چاہیے، دھڑکا رہنا چاہیے. عمر حیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا پردہ ہے. سانس آ جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں. جب سانس نکلتا ہے تو 10 من کی لاش وہیں ڈھیر کی ڈھیر پڑی رہتا ہے. میں نے خود ایک شعر لکھا، وہ آپ بھی یاد رکھیں، آپ بھی سن لیں. اسی زندگی اور موت کو میں نے سامنے رکھا. سن 53 کی تحریک ختم نبوت کے دوران میں لاہور سے باہر کہیں غائب بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا تحریک کا انجام دیکھ کر. تو میرے منہ پر ایک شعر آیا کہ اگرچہ پے بپے جاری رہی انفاس کی گردش، اگرچہ پے بپے جاری رہی انفاس کی گردش، فریب زندگانی کا نہ پھر بھی اعتبار آیا. سانس آتا ہے جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں. جہاں سانس بند ہوا زندگی کا فریب ختم ہو جاتا ہے. انہیں کی ہوا باقی کچھ نہیں، چنگا والا بندہ سی، حرکت بازو بند ہو گئی، بندے انتقال. اگرچہ پے بپے جاری رہی انفاس کی گردش. انفاس نفس کی جمع ہو، نفس کی جمع نہیں ہے. نفس کہتے ہیں جان کو، وجود کو، نفس سانس کو کہتے ہیں. یصبح اذا تنفس، اور میں گواہی دیتا ہوں صبح کے وقت کی جب پاؤں پھٹتی ہے تو اندھیرا روشنی یوں ہلتی ہے، روشنی جیسے کوئی آدمی یا جاندار سانس لے رہا. صبح کھڑے ہو کر دیکھو تماشا، اندھیرا پیچھے ہٹتا ہے. سورج یوں آتا ہے نا چکر کھاتا ہوا، جب وہ اوپر کی طرف آتا ہے تو اندھیرا پیچھے ہٹتا ہے، جب وہ نیچے جاتا ہے اندھیرا پھر. تو یہ دونوں حرکتیں یوں ہوتی جیسے دو ہونٹ مل کر کھلتے ہیں. قدرت کا نظارہ کرنا تو پاؤں پھٹنے کے وقت میں دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ کی ہر چیز ایک نظارہ عبرت ہے. صبح اذا تنفس واللیل اذا عسعس صبح اذا تنفس. جیسے رات کے اندھیرے حقیقت ہیں اور پھٹنے کے وقت میں روشنی اور اندھیرے کی حرکت یقینی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم. اسی طرح تم یہ بھی سمجھ لو کہ یہ قرآن بھی سچے خدا کا کریم، خدا کا کلام. یہ جب مسجد میں خدا رسول کے نام کا باز ہوگا جو پھٹیچر مال ہے، اب وہ تو بازار سے مولوی بناتے ہیں کرائے پر یا چن کر مسجد والے وہ ذلیل قسم کی چیز فٹ کرتے ہیں کہ جو ایک دن چلتا ہے 10 دن خراب. یہ خدا کی نعمت کی ناشکری ہے. اور کاموں پر 500 روپیہ لگا کے تو اس پر بھی 100 لگا، ورنہ ہٹاؤ میں یوں بھی بول دوں. میں آپ کو نصیحت کہتا ہوں، یہ کیا تماشا ہے؟ جب بھی آؤ اس کی چول ڈھیلی ہے، کوئی چول اس کی چوکس نہیں. پہلی دفعہ صحیح تو آدھا میں باہر نہیں بنی، کیوں؟ آدھا میں کوئی نظر کام کیا، لہٰذا وہاں بٹھایا مجھے اس کونے میں، کھڈے میں مجھے بٹھایا تکون بنا کر ہے، 70 کا زاویہ بنا کر مجھے بٹھایا. آج باہر تشریف لائے ہیں تو ابھی ان کی کمر ٹیڑھی ہے، ابھی ان کی ٹانگ مڑی ہوئی ہے، یہ سیدھے نہیں بیٹھ سکتے. پیر نہیں تو کنڈ نہ تھی، میں کو کنڈ نہیں تھی منڈنا چاہیے. یہ سپیکر بڑا باضابطہ عالم فاضل معلوم ہوتا ہے، مسائل سے واقف، بہار شریعت اس نے پڑھی ہوئی ہے معلوم. کنجوری ایمان کا پورا ترجمہ اس کو زبانی یاد ہے. کنڈ نہیں بنانی پیر صاحب کو، پکڑ نہ دیں. ہاں پیر صاحب میں جیسے پٹ چھوڑی، کنڈ نہیں کرنی پیر صاحب. اچھی چیز لا کے رکھا کریں یا رکھو مت. سپیکر اچھا ہو، ایمپلیفائر اچھا ہو، مائک اچھا ہو، بولے تو آدمی پتہ چلے یا ہو نہ بھیا ہو تو کیا ہے. اب یہ ماشاءاللہ شمال جنوباً کھڑے ہیں حضرت، میں مشرق مغرب کھڑا ہوں، یہ شمال جنوب. میں اسلام کے نظام کی بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا اسلام دائمی دین ہے، کیونکہ دین ہے کیا؟ اللہ کا بھیجا ہوا قانون. میری مختصر بات سمجھو، میں تفصیل نہیں کروں گا، وقت تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے. اصل کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب جان بوجھ کر اصل کی نماز بریلویوں کی طرف پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو وہابیوں کی طرف پڑھنی چاہیے. میں نہ وہابیوں کی طرف پڑھوں گا نہ بریلویوں کی طرف، میں تو آپ حضرات سے مل کر انشاءاللہ وقت کے اندر ہی پڑھوں گا. سمجھ آئی؟
نہ وہابیوں کی کو اپنی نماز ہے نہ بریلویوں کی نماز، تو اللہ کے رسول کی مقرر کی وقت پر ہے۔ اب کوئی ضد سے جان بوجھ کر مؤخر کر کے پڑھے اس کی مرضی، کوئی بہت پہلے پڑھ لے اس کی مرضی۔ بہتر نماز وہ ہے جو درمیانی وقت میں ہو۔ تو انشاءاللہ مغرب سے پہلے پہلے ہم اثر پڑھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بالکل مطمئن رہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد میں اثر نہیں پڑھوں گا، پہلے ہی پڑھوں انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ دین نام ہے اللہ کے قانون کا، قانون سازی خدا کی صفت ہے، خدا خود لازوال ہے، اس لیے اس کا قانون بھی لازوال۔ لانے والے پیغمبر مخلوق ہونے کے حیثیت سے فانی ہیں، لیکن اللہ کی صفت رحمت کی تجلی ان پر خاص طور پر پڑی ہے، خدا کے بقا اور دوام کی تجلی نبیوں پر پڑ گئی ہے، خدا کا قانون سازی کی شریعت کی تجلی ان پر پڑ گئی ہے، تو خدا نے اپنی فانی مخلوق کے اندر بقا کا جلوہ ڈال دیا ہے، بقا کا جلوہ، کہ موت تو آئے گی لیکن نبیوں کا جسم فنا نہیں ہوگا، فرشتوں کو موت آئے گی لیکن جسم فرشتوں کا فنا نہیں ہوگا، دنیا کی جو مخلوق ہے اس پر موت آئے گی۔ یہ جو مقرر 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جس اسرائیل کا نام سن کر کئیوں کا پیشاب نکل جاتا ہے، ان حضرت اسرائیل پر بھی موت آئے گی۔ کتنے منٹ کے لیے، کتنے سیکنڈ کے لیے، یہ اللہ کو معلوم، چاہے آنکھ جھپکنے کے لیے بھی، کل نفس اللہ کا قانون ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ بندے کہیں گے کالا تو ساڑھنا جڑی کرنی ہے، ہونی ہے، مگر اسرائیل کا قصور نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے رسول کا خادم ہے جبریل، خدا کا فرشتہ اس کی مخلوق ہے، خدا اپنی مخلوق سے جو چاہے کام لے۔ پولیس والوں کے ساتھ جن کی دوستی کرتے ہیں پرواہ نہیں، بڑے مزے ہیں، تھانے دار اپنا یار ہے، اور جن بیچاروں کی کٹائی ہوتی ہے آواز میں کہتے ہیں یا اللہ پولیس چکلا ہے، تو میں نے بھی مار دے گا، انہوں نے چکلا ہے، انہوں نے دنیا دیکھیے گا بندہ نہ چھٹی ہے نا۔ اب جن بیچاروں کو موت نظر آتی ہے اور اس کے بعد کرتوت نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ چکی ساری اسرائیل پلے پا کسی طرح پہلے چکلا کی ساری جان جو، یہ نہیں ہوگا، قانون ہے، ڈیوٹی ہے۔ پولیس کون مقرر کرتی؟ حکومت۔ پولیس ختم ہونے کا مطلب کہ حکومت ختم ہو جائے، خدا کا نظام ہے، وہ اس وقت ان کو ختم کرے گا جب یہ دنیا ختم ہونے والی، اس سے پہلے نہیں۔ اس دنیا کا نظام جب تک موجود ہے فرشتے موجود رہیں گے، اور جس وقت اس نظام کو تباہ کیا جائے گا، زیر و زبر کیا جائے گا، پھر فرشتوں پر بھی موت طاری کی جائے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، سب زندہ ہوں گے۔ عقیدہ ہمیں یہی دیا گیا ہے، کیسے زندہ ہوں گے؟ جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسے زندہ بھی کریں گے۔ اللہ نے پیدا کیا تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پلید قطرے سے اس نے خوبصورت جسم بنا دیا، اور اب تو مرنے کے بعد ایک جسم بن چکا ہے، ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ جب ڈھانچہ سانچہ کوئی نہیں تھا، جس خدا نے اس وقت ایک پورا وجود بنا دیا، جب وہ وجود ایک دفعہ بن کر ختم ہوگا پھر تو دوبارہ زیادہ بنانا آسان ہے، تمہارے ہوگا احمد علیہ، تو مجھ پر زیادہ آسان، تو مشکل نہیں۔ حالانکہ خدا کے لیے دونوں چیزیں برابر، کوئی چیز موجود نہ ہو وہ اپنی قدرت سے موجود کر دے تو بھی اس کو قدرت، وہ موجود ہو کر فنا ہو جائے پھر دوبارہ زندہ وہ کر دے، اس کے لیے وہ بھی مشکل نہیں، وہ بالکل ممکن۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبیوں پر بقا کی تجلی پڑی ہے وہ فانی مخلوق، فانی اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو اور بعد میں آئے۔ حضور پاک مکے میں پہلے نہیں تھے، اپنے باپ دادوں کی پشتوں میں تھے، ٹھیک ہے نا، ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی، ان کا بیٹا پیدا ہوا، پوتے آئے، پوتے پڑوتے بنے، لگر پوتے، چھگڑ پوتے، چلتے چلتے ہم آ گئے۔ یہ ساری مخلوق کا تصور، اس کا میٹیریل کا جوہر وہ کہاں تھا؟ آدم کی پشت میں۔ تو جہاں ساری مخلوق تھی ماں باپ آدم علیہ السلام کی پشت میں بھی حضور بھی تھے جی، اور آدم علیہ السلام پہلے نہیں تھے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ساری دنیا میں زمین کے اوپر سے چٹکی چٹکی مٹی اکٹھی کرو، ساری دنیا کی مٹی اکٹھی ہوئی، اس کا دائرہ بنایا گیا، اللہ نے ڈائریکشن دی، ہدایات دی، فرشتوں نے مستری، راج مزدور، معمار، انجینئر کا کام کیا، ہدایات خدا نے دی، دستے قدرت سے آدمی کا ڈھانچہ بنایا، خلق کو بھی ادائیہ، ہمارے کام تو فرشتوں نے کیا، لیکن اس میں اثر ہاتھ میری قدرت کا ہے۔ فرشتوں کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ کیا بن رہا ہے، فرشتے کو عالم الغیب تھوڑی تھے، سمجھے؟ حالانکہ وہی نبیوں پر کون لاتا ہے؟ فرشتہ، لیکن وہی لانے کے باوجود اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے، کیا نہیں کرنا چاہتا۔ عالم الغیب وہی ہے جو وہی بھیجتا ہے، نہ تو نبی عالم الغیب ہے نہ کوئی فرشتہ عالم الغیب۔ تو فرشتوں کو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ اللہ میاں نے ایک دن فرشتوں کی کانفرنس بلائی، افمانی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہیں آج اپنے ایک ارادے کا اطلاع دیتا ہوں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ نے اور بھی باتیں بتائیں،
ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بے صبرا بھی ہوگا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف آئے گی ہائے بھی بڑی کرے گا، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو دولت اولاد بیوی بھوئی زمین مال جائیداد ملازمت پیسہ دولت ملے گا پھر عقل خانی بھی بڑی کرے گا۔ خلق الانسان من عجل، یہ جلد باز بھی بڑا ہوگا، یہ سب کچھ بتا دیا۔ یہ بھی فرمایا ان الانسان کفور، یہ ناشکری بھی بڑی کرے گا، وکان الانسان قتورا، اس میں ذلت کی وصف بھی بہت ہے۔ یہ سب نقشہ فرشتوں کو خود ہی بتا دیا۔ جب بننے لگا تو عرض کیا کہ اللہ جب اس میں اتنی کمزوریاں ہیں پھر اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں یہ خون بھی بہائے گا پھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتوں کو اگر پتا ہوتا تو کہتے کیوں؟ کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اللہ نے خود انسان کی پوری ہسٹری شیٹ فرشتوں کو خود بتایا۔ تو فرشتوں نے تب عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوگا یہ فساد ضرور کرے گا، تو جو فسادی اس کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسفک الدماء، اور یہ خون بھی بہائے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہیں گے مولا اگر آپ کو اطاعت کی ضرورت ہے، ہماری تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، ہم 24 گھنٹے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ بیوی کی ضرورت نہ بچے کی، ہماری شکلیں مختلف، ہمارا وجود مختلف، نہ ہم آگ سے بنے نہ مٹی سے بنے، نہ نمازات میں سے ہیں نہ جماعتات میں سے ہیں، ہماری اطاعت کے بعد آپ کو کس کی اطاعت کی ضرورت ہے؟ تسبیح ہم کریں، تحدیث ہم کریں، تحلیل ہم کریں، لا الہ الا اللہ ہم کہیں، سبحان اللہ ہم کہیں، الحمدللہ ہم کہیں، کون سا تعریف کا کلمہ ہے جو آپ کے لیے ہم نہیں کہتے؟ اگر آپ کو تعریف ہی مقصود ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، پھر آدمی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بس اگلی بات نہیں بتاؤں گا، میں خدا ہوں میری مرضی ہے، تمہیں پتہ چلے گا جب یہ پیدا ہوا اس میں ساری کمزوریاں بھی ہیں لیکن یہ میرا نبی بھی بنے گا، تو تم نہیں بنو گے، تم معصوم ہو، پاک ہو، شہوت سے پاک، غصے سے پاک، عیبوں سے پاک مخلوق ہو، اس میں شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، حرص بھی ہے، طمع بھی ہے، لیکن اس کے اندر مادہ عبادت بھی ہے۔ یہ فرشتوں جیسی باتیں بھی کرے گا، جنوں جیسی بھی کرے گا، مٹی والی بھی کرے گا۔ جب اس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا تم نہیں دیکھتے رہ جاؤ گے یہ نبی اور رسول بن جائے۔ عالم ما لا تعلمون، تم عالم الغیب نہیں ہو، تو جن کو میں پیدا کروں وہ بھی عالم الغیب نہیں، عالم میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم۔ وہی ہوا کہ جب اللہ نے نبی بنائے تو فرشتے بھی اشش کرتے تھے کہ کیا مخلوق بنا دیے، ہمارے ہاتھوں سے بنوائی اور کیسی بنوائی۔ جب ایک ایک نبی کو فرشتوں نے دیکھا، ان کی تجلیوں کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، ان کی خصوصیات کو دیکھا، ان کی قربانیوں کو دیکھا، تو فرشتے بھی کہتے تھے کہ کاش ہم ہی میں سے ہوتا ہے نبی تو کیا بات۔ تو یاد رکھیں کوئی نبی فرشتہ کبھی نہیں ہوا، یوں کہو کہ کوئی فرشتہ کبھی نبی نہیں ہوا، کوئی جن نبی نہیں ہوا، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی پتھر نبی نہیں ہوا، کوئی درخت نبی نہیں ہوا، دنیا کی کوئی مخلوق نبی نہیں بنی۔ نبی جب بنا ہے انسانوں میں بنا۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے محمد ان کو بتا دیجئے، یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہو کر نبی کیسے بن گیا، ان کو بتائیے کہ میں نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ انسان ہی تھے، غیر انسان نہیں تھے۔ وہ کیا مطلب ہوا؟ ایک تو یہ بتایا کہ آدمی ہوا، دوسرے یہ بتا دیا کہ مرد ہوا، کبھی کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کوئی آیت آپ اٹھا لیں، ہم نے جب نبی بھیجا رجال بھیجے، یعنی آدمی بھی اور مرد بھی۔ دو باتوں میں سے کیا ثابت ہوا کہ جب آدمی مرد ہے تو جن نبی نہیں، جب آدمی نبی ہے تو فرشتہ نبی نہیں، جب آدمی زیادہ نبی ہوا تو پھر اور کوئی مخلوق نبی نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ پتہ چلا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ رجالن مرد ہوئے ہیں نبی، معلوم ہو کہ عورتیں کبھی بھی نبی نہیں ہوئی۔ عورتوں کے پاس قرآن جیسی وحی، حکم والی وحی کبھی نہیں آئی۔ ہاں دنیا کے معاملات کی کوئی خاص مصیبت ٹالنے کے لیے عورتوں پر بھی اللہ کا الہام نازل ہوا۔ حضرت مریم کے سامنے فرشتہ آیا کہ نہیں؟ بولو فتوسل لها بشرا سویا، یہ خوبصورت حسین نوجوان کی شکل میں کوٹھے پر مشرق کی جانب صدیقہ مریم بیٹھی تھی، فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ فرشتہ اصل میں فرشتہ ہے، اس میں شہوت نہیں ہوتی، اس کے اندر گناہ نہیں ہوتا، لیکن بی بی مریم تو انسان تھی، وہ تو عورت تھی، نوجوان تھی، حضرت یحییٰ کی خالہ زاد بہن ہیں، زکریا کی بھانجی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وہ پناہ مانگ کہ خداوندہ میری توبہ، میرے گھر میں اجنبی آدمی کہاں کوٹھے پر آ گیا، کیونکہ میں فرشتہ ہوں، آدمی نہیں ہوں، گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ والا کی غلام زکیہ، اللہ نے میرے پاس تمہارے لیے ایک امانت رکھی ہے، وہ لے کر آیا۔ وہ امانت کیا؟ کہ بچہ، کہ بچہ اندر یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی بیگانے مرد نے میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا تو اس کا نطفہ میرے پیٹ میں کیسے آ گیا؟ ولم اکو بغیہ، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں کہ جس کے پاس تم آ گئے۔ نبی مریم نے وہ گفتگو کی جو ایک شریف اور حلال زادی عورت کر سکتی ہے۔ فرشتے نے وہ جواب دیا جس سے پتہ چلا کہ نہ عالم الغیب مریم تھی نہ ان کی اولاد تھی، کوئی بھی نہیں، عالم الغیب خدا تھا۔
کذالک ہو کے جانے بی بی یہ ہم گل چلنی نہیں، تو بیٹھی رہا بچہ ہونی تیرے پیٹ چ آیا. بی بی مریم نے سمجھا شاید مجھ پر حملہ آور ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھونک ماری وہ حمل بن گئی. خدا قادر ہے نا، جو خدا پلید پانی کے قطرے کو آدمی بنا سکتا ہے، وہ اپنی بھیجی ہوئی ہوا کو، فرشتے کے منہ سے نکلی ہوئی پھونک کو وہ حمل نہیں بنا سکتا. جو خدا اس پر قادر ہے، جو خدا پانی کو آدمی بنا سکتا ہے، وہ ہوا کو نہیں بنا سکتا، اس نے بنا دی. فرشتے نے یوں کیا، یہ پھونک یہ ہوا آدمی کے تخم اور نطفے کے قائم مقام ہو گئے، لیکن یہ ہوا اور یہ روح خدا کی طرف سے آئی تھی، اس لیے پاک تھی، اس میں کسی آدمی کے جسم کو دخل نہیں. یہ خدا کی قدرت کی ہوا ہے جو مریم کے پیٹ میں گئی. کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یہ پھونک ہوا کیا تھی؟ اللہ کا ایک بول تھا جو اس نے بولا، ایک گفتگو تھی جو اس نے فرمائی، یہ ایک آواز تھی خدا کی جو اس نے مریم کو بھیجی، اور یہ روح بن کر مریم کے پیٹ میں گئی تو عیسیٰ بن گئی. اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واحد آدمی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. باقی ساری مخلوق یہاں میں پہلے بھی بتا دیا ہوں کہ مخلوق تین طرح سے پیدا ہوئی، بغیر ماں باپ کے، جیسے حضرت آدم، نہ ان کی کو ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں کے، بغیر حضرت آدم کے وجود کو باپ کے قائم مقام بنایا گیا، اور بائیں پسری کے اندر حضرت حوا کا حمل ٹھہرایا گیا. تو حضرت آدم کا وجود باپ کے قائم مقام بنا، ماں کوئی نہیں تھی. پھر یہاں کا آپریشن ہوا اور بیوی حوا کو باہر نکال دیا گیا. آج تک یہ جگہ کمزور ہے، آدم کی اولاد سے لے کر قیامت تک بائیں پسری بائیں جانب کمزور رہے گی. یہ نشانی ہے کہ اس میں سے حوا نکلی. نبی ہو یا غیر نبی، یہ پہلو کمزور ہوگا، دایاں مضبوط ہوگا، بایاں کمزور. یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ کہ یہاں سے کوئی چیز نکلی ہے نہیں، دودھ میں سے کریم نکل جائے، رنگ اس کا سفیدی ہوتا ہے، لیکن قوت طاقت کم ہو جاتی ہے نا. وٹامن اے ٹو ڈی کیا کہتے ہیں، فرام اے ٹو وائی زیڈ، اے ٹو زیڈ. تو جتنے فٹے منہ ہیں، فٹے منہ نمبر 1 نمبر 2 3 وغیرہ، لوگوں میں فٹے منہ کہا کرتے ہیں، وہ وٹامن نہیں ہے. ہمارے ملک میں وٹامن تو ساری امریکہ چلی جاتی، فٹے منہ باقی رہ جاتی. جو گھی مکھن جو طاقتور چیز ہے وہ باہر، وٹامن باہر، فٹے منہ اندر. ہمارے مقدر میں فٹے منہ اور وٹامن باہر کے کافروں کا. اس حرامی کی لحد پر رات دن ہنڈا جلے اور برمزار ماغریبا نے چلا گئے نے گلے. کوئی بدماش مر گیا، اس کا کوئی مد مقابل حریف تھا، اس نے دیکھا بھی اس کی قبر بھی بن گئی، وہاں پر ہنڈے بھی جل رہے ہیں، ملک کی پر ہے ان کا پنکھا بھی بنا ہوا ہے، ایک چبرغٹو شاہ وہاں پر خلیفہ بھی بن کر بیٹھ گیا ہے، اور ان کے اپنے خاندان کی قبر پر مکھیاں بھن بنا رہی ہیں. قبر کچی ہے، کسی نے پانی کا قطرہ نہیں ڈالا، وہاں پر ہے کیا، مٹی کے تیل کا دیا بھی نہیں. اس کو بڑا سخت غصہ آتا ہے، اس نے کہا کہ اس حرامی کی لہد پر رات دن ہنڈا جلے اور بھر مزارے ماں غریبا نے چرا دینے کو. چبرغٹو کی قبر پر پھولوں کی چادریں، اور اللہ کے ولیوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا جلدی کوئی نہیں جاتا. دو مکار بدماش ہیں، ایک اور جی پیر رفڑ شاہ ہے، ایک اور پیر ترپڑ شاہ ہے، ایک اور پیر اوتر نکھتر شاہ ہے، ایک اور پیر ہرے بھرے شاہ ہے، ایک اور پیر پکوڑی شاہ ہے، ایک پیر لسوڑی شاہ ہے، ایک پیر توڑی شاہ ہے، ایک پیر پسوڑی شاہ ہے. کیا خاندان پایا ہے قوم نے، خدا ان کی لاج میں باہر لکائے غرق کر دے. تو وٹامن باہر پھٹے منہ اندر، وٹامن سے خالی ہو جاتی ہے چیز، شکل تو نہیں بدلتی. آدمی کا جسم وہی ہے جو اللہ نے بنایا، لیکن جو وٹامن تھی وہ ایک روح کی شکل میں آدمی بنی، آدمی بن کر ہوا بن کر نکل گئی، تو قوت میں کمی تو آئے گی. وٹامن نکلی ہے آدمی کے جسم سے، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے قوت کا ایک حصہ باہر نکلا، تو پوری نسل انسانی میں بطور علامت اور نشانی کے یہ چیز ڈال دی گئی کہ جو آدمی کا بچہ ہوگا اس کا بائیں پہلو کمزور ہوگا. یہ بی بی حوا کی پیدائش کی علامت ہے. تو باپ کے قائم مقام حضرت آدم ہوئے، ماں تھی کوئی نہیں، 2 شکلیں. تیسری شکل یہ ہے کہ ماں موجود ہو باپ نہ ہو. بی بی مریم ماں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں. خدا نے اپنی خاص قدرت کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا کیا اور بتایا کہ میں تو سارے کام کر سکتا ہوں، یخلق ما یشاء، جیسے چاہوں پیدا کرتا ہوں. یہاں بولے میں یشاء اناسن، جب دینے پر آ جاؤں تو لڑکیوں کا ڈھیر لگا دیتا ہوں. یہاں بولی میں یشاء الذکور، کسی کے گھر میں لونڈوں کی پلاٹون کھڑی ہو جاتی ہے، اختر الہی، اکبر الہی، اصغر الہی، سرور الہی، اخیر آ کہتا ہوں یا بسکر الہی. اختر کیوں شروع ہے؟ کریم مولوی جی میں دیکھے وہ نہ لوگ کہتے حرام لیکن کڑی نہ ہوگی، میں تو خدا کو دعا مانگنا اے میرے منڈے ہو بہت گھر میں اللہ نے تو تھی دے. ہاں ایسا بھی ہے،
اور ایسے بھی ہیں کہ مولوی جی کہیں نہ کچھ نہیں ہم مالک نے سارا ہے مطلب پرنالا ساڈے کوٹھے نہیں پاتا جو شروع ہوئی ہیں پروین نیسرین نیکٹرین ویزلین نسرین ساری ساڈے گھر جا حتیٰ کہ لیٹرین نام آج کل دیکھو جائیے کیونکہ صحابہ کے نام قوم کو اچھے نہیں لگتے امہات المومنین جن کو امت کی مائیں بھی کہتے ہیں ان کے نام قوم کو اچھے نہیں لگتے کنجریوں کے ایکٹرسوں کے نام ان کو بہت پسند ہیں اور جن عورتوں کی تقدس کی خدا نے گواہی دی ان کے نام ان کو پسند نہیں تو ایسے ناموں کو میں لیٹرین نہیں سمجھتا خدیجہ نام ہے نام خدیجہ نام میمونہ ہے نام ریحانہ ہے نام عائشہ ہے نام ماریہ ہے سمجھ آئی نام زینب نام خفیہ ہے نام ام حبیبہ رملہ ہے نام تو یہ ہے جن کو خدا نے نبی کے لیے چن لیا ان سے بڑھ کر کون نام ہوگا آج کل نام کیا ہے روبی مسٹر روبی نام ہیلو مسٹر پپو کم آن پپو پچھو بھی کیڑی زبان میں لفظ ہے یہ خلوص نو کہندے یا کتورے دی صفت ہے کوئی آپ مطلب کہندے دی قسم ہوے چلے لا پپو دوسرے وجہ ہیلو مسٹر گپو بکواس آگا بکواس ہونا عجیب میں نے اس کا نام کہا آگا بکواس ہونا عجیب ان ناموں کی کوئی پوزیشن نہیں چھوڑ دو ان کو بڑا تیر ماریں گے آپ کا اس میں کریں ہے جی مسٹر پرویز میں کہا آپ نے ان کا نام مسٹر خنزیر کیوں نہیں رکھا آپ کو معلوم نہیں پرویز کون ہے ساری دنیا کے حرامی ایک طرف جمع کرو تو ایران کا لفنگا بدماش وہ کس طرح پرویز اکیلا ہے جس نے نبی کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا جس نے نبی کے مطلب یہ بکواس کائنات میں ایک دو ہے جس نے کی تو ہمارا غلام ہو کر ہم کو دھمکی دیتا حضور کو معاذ اللہ کلمہ کفر اس خبیث نے کہا مسلمانوں کو شرم نہیں آتی اس کا نام رکھتے اگر پرویز کا نام جائے تو ابو جہل کیوں نہیں رکھتے وہ تو اس نسل میں تھا جو ماؤں سے زنا کرتے تھے ابو جہل نے یہ حرکت کبھی نہیں کی وہ کافر تھا لیکن زانی نہیں تھا خدا کے رسول نے اللہ سے اس کو مانگا کہ یا مجھ کو ابو جہل عمر دے دے یا مجھ کو ابو حفص عمر دے مقدر میں عمر لکھا تھا عمر نہیں تھا عمر آ گیا عمر رہ گیا معمولی آدمی نہیں تھا جس کو نبی نے مانگا خدا سے تو اگر کافر کا نام ہی رکھنا ہے تو پھر حضور کے مد مقابل جو فرعون ہے اس امت کا جو فرعون ہے پھر ابو جہل نام رکھو نہیں جو تو کافر تھی پھر کون سی پیر سی پاٹا حضرت فرعون حضرت پرویز یہ سارے ایک سلسلے پیر ہے حضرت ابو جہل حضرت پیر گنڈا سنگھ صاحب حضرت مولانا داہر صاحب حضرت مولانا جے پال صاحب یہ سب ایک ہی سلسلہ ہے اور مولانا ڈاہر نے خدا کے مندر میں کوئی اور نہ کہا اور مولوی صاحب کی گردن جتی تھی راجا ڈاہر سندھ کا فرعون تھا جس نے موت قبول کی لیکن صلح قبول نہیں کی جے پال ہندوستان کے 2000 راجوں کا لیڈر تھا جس نے محمود غزنوی کا مقابلہ کیا وہ ہندوستان کا فرعون ابو جہل عرب کا فرعون تھا اس امت کا فرعون کس طرح پرویز ایران کا فرعون تھا آج فرعون ایک ہی نہ سمجھے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا وہاں بھی فرعون ایک نہیں 44 خاندان ہے فرعونوں کے ایک خاندان کا ایک فرد وہ تھا کہ جس کے گھر میں حضرت موسیٰ پلے وہ باپ تھا اور جو ڈوبا حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ بیٹا تھا رامسیس اور منفتح یہ دونوں باپ بیٹا تھے ان کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی رامسیس کے گھر میں پلے اور منفتح کے زمانے میں مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی منفتح ڈوبا موسیٰ پار ہو خدا دائمی خدا حی و قیوم ہے خدا ذوالجلال والاکرام ہے خدا باقی ہے اس کا قانون باقی ہے اس کا پیغمبر مخلوق ہونے کی حیثیت سے فانی ہے لیکن قانون باقی کی تجلی جب اس پر پڑی تو اس کے جسم کو بھی دوام ہو تو شروع تو باقی ہے نبیوں پر خدا کے قانون کی تجلی پڑی تو ان کا جسم بھی باقی ہو گیا ورنہ ہو مخلوق اس کا باقی رہنا مشکل بڑی سے بڑی مضبوط مخلوق حرام ہے وہ بھی گر گئے بڑی بڑی مضبوط قلعے پیوند خاک ہو گئے فرعون نے جو محل بنایا تھا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا یا حامان ابن لی فرحن لعلی ابلغ اربع سماوات میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے مکان بناؤ تو علماء نے کہا کہ 400 منزل تھی اس کی اس زمانے میں 400 منزل اونچا مکان تھا کبھی میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں روز کہتا رب السماوات کہاں وہ خدا میں اس کو دیکھنا استغفر اللہ بڑی اونچی زبان اس نے بولی پھر جس نے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے معجزات اور نبوت لے کر میدان میں تشریف لے گئے تو جو پریڈ گراؤنڈ تھی یوم الزینہ اور ان کا وہ سالانہ قومی جشن کا دن تھا کئی لاکھ مصر کے باشندے جمع تھے ایک طرف 2 غریب الدیار مسافر 2 سگے بھائی ایک صرف نبی عمر میں بڑا ایک نبی اور رسول بھی عمر میں چھوٹا ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے مرتبے میں کم تھے حضرت ہارون کو صرف نبی بنایا گیا یہ ہیلپر تھے
معاون تھے, مددگار تھے, ساتھی تھے کہ بھائی کو تکلیف ہے تو میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ دیں گے تو آپ اپنی مرضی سے, آپ فرمائشوں سے تو کسی کو نبی نہیں بناتے, ویسے میری تمنا ہے کہ میرا بھائی بھی نبی ہوتا تو بہت اچھا. اجعلنی وزیرا من اہلی, میرا تمنا یہ کہ میرے گھر والوں میں سے, میرے خاندان میں سے میرا وزیر مجھے مل جائے. ہارون اخی, یہی میرا بھائی جو مصر میں ہے, اور میں اس وقت صحرائے سینا میں ہوں. یہ 14ویں رات ہے, جنوری کا مہینہ ہے, سردی کا موسم ہے, صحرائے سینا ہے, ریت کا فرش ہے, یہ بستہ سردی ہے. ان کا جبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنا ہوا ہے اور گدھے کی کھال کی کچے چمڑے کی جوتی ان کے پاؤں میں ہے. بی بی صفورہ حاملہ ہے, ساتھ حضرت موسیٰ کی سالی ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, وضع کا وقت قریب ہے, آگ لینے کے لیے نکلے تھے, پیغمبری مل گئی. یہ اس وقت کی گفتگو ہے. اجعلنی وزیرا ہارون اخی, میں تو یہاں ہوں میرے مولا, آپ تو دیکھ رہے وہ تو مصر میں ہے. اشدد بہ ازری, میری کمر کو اس کی مدد سے مضبوط کر دیجیے. واشرکہ فی امری, اس کو بھی نبوت کے کام میں میرا شریک اور ساتھ. ظاہری طور پر سفارش منظور ہے, حقیقتاً تقدیر پوری ہوئی. ہاں کہ نبوت فرمائش سے نہیں ملتی, نبوت قسم سے نہیں ملتی, نبوت دھمک سے نہیں ملتی. بے شک تینوں باتیں سچی ہیں. یہاں بعض لوگوں کو شبہ ہوا, مجھے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ تو کہتے تھے فرمائش سے نبوت نہیں ملتی, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو ملی. میں کہ اللہ کے بندے, فرمائش سے نبوت نہیں ملی, فرمائش قبول اس وقت ہوئی جب اللہ نے موسیٰ کو ہارون کے نبی ہونے کی اطلاع دینی. تم نے سمجھا غلط ہے. خدا کی تقدیر میں لکھا یہ تھا کہ ہارون کو نبوت ملے گی, لیکن ظاہری طور پر موسیٰ کے منہ سے فرمائش بھی نکلے گی. نبوت خدا کی مرضی سے ملی, لیکن ملی اس وقت جب موسیٰ نے فرمائش کی. تو فرمائش کی وجہ سے نہیں ملی, بلکہ تقدیر میں جو نبوت لکھی تھی اس کی وجہ سے موسیٰ نے فرمائش کی. خدا نے موسیٰ کو بلوایا اس وقت جب ہارون کو نبوت دینی تھی. یہ نہیں ہے کہ خدا نے ہارون کو نبی بنایا اس وقت جب موسیٰ نے فرمائش کی, بالکل نہیں. خدا کسی کی فرمائش سے نبی نہیں بناتا. یہ بات ہوتی تو حضور کا سارا خاندان نبی ہوتا, علی بھی نبی ہوتے, سمجھے, جعفر بھی نبی ہوتے, عقیل بھی نبی ہوتے, حسن حسین بھی نبی ہوتے, حضور کے چچا حمزہ عباس بھی نبی ہوتے. ان سے بڑھ کر حضور کو کون پیارا تھا اپنے خاندان میں, لیکن نبی نہیں بنے. حضرت علی کو یہ تو فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اس وقت میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں غزوہ تبوک میں, گھبراؤ نہیں. جیسے موسیٰ گئے تھے طور پر تو اپنی قوم میں خلیفہ کس کو بنا گئے تھے, اپنے حقیقی بھائی کو. تم حقیقی بھائی تو نہیں, چچا کے بیٹے میرے بھائی ہو. آج تمہاری پوزیشن ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. الا انہ لا نبی بعدی, بس فرق یہ ہے میرے علی کہ تم صحابی ہو, میں نبی ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو. بات سمجھ آ رہی؟ تو خدا کا قانون دائمی ہے, تو نبیوں پر اس قانون بقا و دوام کی تجلی بڑی تو ان کے جسموں کو خدا نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اگر قبروں کو کھول کر دیکھنا جائز ہوتا تو ہر نبی کی قبر پر میلہ لگ جاتا اور دیکھنے والا دیکھتا کہ جس دن ان کو دفن کیا گیا تھا آج بھی ان کے جسم کی وہی حالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں تفسیر میں نقل کیا اور تاریخ میں اشارہ کیا. ان کی تفسیر کا نام تفسیر ابن کثیر ہے اور تاریخ کا نام البدایہ والنہایہ ہے. دونوں کو ابن کثیر کہا جاتا ہے. اٹھا کے پڑھیں. صحابہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا فاروق اعظم کے زمانے میں, افسوس مجھے صحابی کمانڈر کا نام بھول جاتا ہے, کہ جب وہ ایران کے وسط میں جا گئے تو ایک جگہ انہوں نے قبر دیکھی, الناس یزورونہ ویقدسونہ, کہ لوگ جاتے ہوئے قبر کی زیارت کرتے ہیں اور تبرک حاصل کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ کیا ہے, کہ ہنا رجل من رجال اللہ, اللہ کا ایک خاص بندہ یہاں دفن ہے. اندر گئے تو عبارت لکھی ہوئی تھی, کچھ فارسی میں کچھ اور عبرانی زبان میں, کہ ہذا نبی اللہ دانیال, یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ہے. اندر جو گئے تو قبر میں دفن نہیں تھے حضرت دانیال, ہاں قبر کھلی تھی اور 3000 سال گزر گئے تھے دانیال کا وجود ویسے کا ویسا. سبحان اللہ. کون بکواس کرتا ہے کہ نبی کے جسم کو کوئی چیز کھا سکتی, بھونکتا ہے وہ آدمی, وہ بولتا نہیں, وہ بھونکتا ہے, جو کہتا ہے کہ نبی کے جسم کو کچھ ہو جائے, نبی کے ناخن کی نوک کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا. 3000 سال ہو گئے تھے اس وقت نبی دانیال علیہ السلام کا وجود مبارک ویسے کا ویسے پڑا تھا جیسے وفات کے وقت رکھا گیا, اور اب تک ویسے. صحابی کو سمجھ میں آ گئی, انہوں نے لوگوں سے بچنے کے لیے کہ کہیں سجدے نہ شروع ہو جائے, انہوں نے صحابہ فوجیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے چاروں طرف دیوار کر دو اور دروازہ بند, کہ باہر سے آئے اب ٹکرے مارے, نظریں نیازیں چاہے سجدے کریں, اندر جا کے کوئی شخص اب جھوٹی نظر نیاز نہ چڑھا سکے, پھولوں کی چادر نہ چڑھا سکے, غلاف نہ چڑھا سکے اور ان کی پوجا نہ کر سکے. چاروں طرف سے قبر کو بند کر دی اور آگے چلے گئے. بعد میں صحابہ کو ساتھیوں کو بتایا کہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ اللہ کا رسول اور نبی ہے, مخلوق کو چاہتی ہے کہ کوئی اس کو جگہ ملے, آدمی کو مانتا ہے
اور آدمی کی فطرت میں ہے جھکنا، مخلوق مانگتی ہے جھکنا، چاہے خدا کے دروازے پر جھکا لو، چاہے آدمی کو آدمی کے سامنے جھکا لو۔ تو اللہ کے رسول تو ہمارے پاس اس لیے آئے کہ دنیا آدمیوں کے سامنے جھکتی تھی، رسول نے آ کر کہا کہ نہیں، جھکنے کی جگہ خدا کا دروازہ ہے آدمی کرنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں ایسے ہی نہیں لگا ہوا ادھر ادھر، میں مقصد ہی کی طرف آ رہا ہوں، جو بات کہنی وہ اب آ رہی ہے۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ ساری دنیا جو پروردگار عالم نے بنائی یہ ممکنات میں سے ہے۔ اب میں دوسری سیڑھی پر اتر رہا، مخلوق فانی ہے لیکن بڑی لمبی عمر ہے دنیا کی، کتنے کروڑوں سال گزر گئے۔ اللہ کریم نے آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ دونوں گیند کی طرح جڑے ہوئے تھے یوں۔ گیند کے دو پردے ہوتے ہیں بعض وجہ کا، ہاکی کا جو گیند ہوتا ہے اس کے درمیان میں جوڑ بھی ہوتا ہے، لکڑی کے اوپر خول چلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے کان تارتقن، یہ دونوں آپس میں جمے ہوئے تھے، ففتقناہما، میں نے قدرت کے ہاتھوں سے ان کو جوڑا بھی تھا، قدرت کے زور سے میں نے ان کو توڑا، اوپر کے ڈھکنے کو اٹھایا تو آسمان بن گیا، نیچے کو نیچے پھینکا تو زمین بن گئی۔ قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کان تارتقن، یہ دونوں جڑے ہوئے جمے ہوئے تھے ایک دوسرے، ففتقناہما، میں نے دونوں کو توڑا تو دو جہان بن گئے۔ یہ تو کرشمہ ہے قدرت کا۔ اللہ سے اب کون پوچھے کہ اللہ میاں یہ آپ کہاں کام کرتے رہے، کون سی وہ گھڑی تھی کہ جب آسمان زمین سے جڑا ہوا تھا، اس میں ستارے بھی بن رہے تھے، اس میں کہکشاں بھی تھی، اس میں پروین بھی تھی، اس میں سیارے بھی تھے، اس میں دروازے بھی، یہ سب کچھ کہاں ہوتا رہا؟ بھائی جو خدا ہے اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ جب نبیوں کو پوچھنے کی اجازت دی تو ہم کس بات کی اجازت نہیں ہے؟ نبیوں نے اللہ نے کبھی نہیں پوچھا وہ نہیں تمہارا اپنا عرش بنایا ان لکڑ کی تم منگوائی آ گئے، تو کوئی سوال ہے؟ یہ تو آج کے مستری سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، چپ کرتا ہے وہ کیا خبر ہے، پھر آئیے میل ٹھیک بنے گا کوئی نہ، تخت وہ ٹھیک ہے چلے پیو جنابہ جو چھپر جو چامڑا والے تخت وہ ٹھیک ہے کہ کوئی ہاں تم بس چپ رہو۔ ساری کائنات کے بادشاہ سے کون پوچھنے والا ہے کہ اس نے اپنا عرش کس دھات سے بنایا؟ وہ نور کا بنا ہوا، خدا جانے وہ کیا، خدا خود نور مطلق ہے، اس کی کائنات کو وہی سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا خدا نے کس چیز سے کیا بنایا۔ لیکن اگر وہ عرش نور کا بنا ہوا ہے تو یاد رکھو اس نے خود ہی بتایا کہ میرے عرش کے جو پائے ہیں وہ پانی کے اوپر، وکان عرشہ علی الماء، وہ خود کہتا۔ اب آپ پوچھیں گے پانی میں یہ قوت کیسے آ گئی؟ جس نے عرش بنایا اس نے پانی کو سہارنے کی طاقت بھی دے دی۔ پانی حالانکہ مچلنے والی چیز ہے، اگر لکھنے والی چیز ہے کہیں لفظ کھاندی صحیح لفظ کھاندی پڑی فلسلائی کی وجہ مار کا لفظ کھانا پہ کھڑا نہیں وے ہلچل مچی کرو۔ پانی تو ہے ہی بالکل حرکت ہی حرکت ہے، سکون ہے ہی نہیں اس میں، لیکن وزن اٹھانے کی قوت خدا نے پانی میں رکھی ہے۔ 2 لاکھ ٹن کا سمندری جہاز لے آؤ، پانی کے اوپر یوں چلتا ہے جیسے چیونٹی، ایک وہیل مچھلی آئے تھپڑ مارے جہاز 2 ٹکڑے۔ خدا کی مخلوق کا انت کوئی نہیں، اس نے کیا کچھ بنا دیا ہے۔ خدا جبار ہے، عزیز و مقتدر، اس کی قدرت کا انت نہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کان عرشہ علی الماء، میں نے اپنے عرش کے جو پائے ہیں وہ پانی کے اوپر رکھے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جب عرش کو جو چیز سہار جائے گی وہ جہازوں کو نہیں سہارے گی، حالانکہ عرش وہ ہے کہ جس کے متعلق قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیث میں بھی کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 بڑے زبردست فرشتے کہ جن کے قد و قامت کا دوسرا کوئی فرشتہ نہیں، انہوں نے اپنے کندھوں پر خدا کا عرش اٹھا رکھا ہے اللہ ہی کے حکم سے، اور ان کی گردنیں جھک گئی ہیں، ٹوٹنے کے قریب پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ ڈر کے مارے اس کی جلال و جبروت کے کلمے پڑھتے ہیں، ان کو سر اٹھانے کی نہ ہمت ہے نہ اجازت، قیامت تک یوں ہی رہیں گے۔ اور جب آسمان کو پھاڑا جائے گا تو سماء انشقت، آسمان پھٹے گا تو وہ 8 فرشتے جھکے ہوئے اور عرش ان کے کندھوں پر ہوگا اور اس کے وزن کے چرچرانے کی آواز آتی ہوگی، تو وہ آسمان سے عرش الہی کو لے کر کے اتریں گے اور یہ عرش الہی ملک شام میں بچھایا جائے۔ قیامت کے اندر کچہری جو لگے گی مولا پاک کی وہ کہاں لگے گی؟ شام میں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی قبر سے نکلوں گا فاذهب الى اہل مکہ، تو میں اپنے مدینے والے ساتھیوں کو اکٹھا کروں گا جو قبر میں میرے ساتھ دفن ہے ادھر ادھر، تو پھر میں مکہ کی طرف چلوں گا، فاذن اچانک دیکھوں کہ اہل مکہ یاتون الیہ، میں دیکھوں گا کہ مکے والے اپنی قبروں سے نکل کر مدینے کی طرف بھاگے آ رہے ہیں، تو میں سب کو ساتھ ملا کر فاذهب الى الشام، میں شام کی طرف چل پڑوں گا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو صحابی بھی نہیں ہوں گے لیکن نبی کے ساتھ ہو کر قبر کے اندر سے نکلیں گے اور شام کے اندر حضور کے ساتھ جائیں۔ مدینے والوں کا بڑا مرتبہ ہے بھائی، مدینے والوں کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، عرب گناہگار ہیں ان کو گالی نہ دینا، حضور کے ہمسائے حضور کے ہمسائے ہیں، بڑے بڑے گناہگار وہاں دفن ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، ہم سے برے بھی ہوں گے، لیکن جو ان کو چھاؤں ملی ہے، جو ان کو سایہ ملا ہے، جو ان کو پناہ ملی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ گناہگار تو ہم سے بھی وہاں زیادہ دفن ہوں گے لیکن بخشوانے والا بھی بڑا زبردست ہے، اس کی پناہ میں وہ آ گئے ہیں جس کی فرمائش انشاءاللہ خالی نہیں جائے، جو کچھ وہ عرض کریں گے خدا مانے گا، وہ اللہ نے وعدہ کر رکھا سال تو ہوتا
تم مانگنا میں سب کچھ دوں گا، اشفع تو شفع، تم سفارش کرتے جانا، کافر نہ ہو امتی ہو، اتنا سا ایمان ہونا بخش دوں گا۔ خدا نے خود کہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو شام کی طرف حضور پاک تشریف لے جائیں گے، اللہ کریم ہمیں بھی اس ٹولی میں شامل کرتا ہے۔ ہماری قسمت تو نہیں معلوم ہوتی، لیکن اگر ہو جائے تو رہے نصیب، رہے نصیب۔ کتنے خوش نصیب ہیں مکے اور مدینے کے گناہ گار جن کا قائد اس وقت میں محمد کریم ہو۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ تو میں تو کچھ کر کیا وقت ہے، اور کوئی بات نہیں، ابھی تو وقت باقی ہے۔ میں تو ابھی کچھ بھی تقریر تو مجھے کرنی نہیں، اہل خانپور سے ملاقات کو جی چاہتا کبھی کبھی آ جاتا۔ تو میری گزارش آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ میں بے مقصد نہیں بول رہا، میں ماحول بناتا ہوں پہلے ایک بات کا، تاکہ آپ کو دائیں بائیں کی خبر ہو تو پھر بات اندر کی بھی سمجھ میں آئے۔ تو میں نے خدا کے وجود، فنا اور بقا کی بات ایسے نہیں کی۔ خدا کا قانون میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، کیا کہ خدا کا قانون باقی ہے، کہہ رہا ہوں نا، یہ بے مقصد کہہ رہا ہوں۔ یہ موت و حیات کا قانون ایسے میں ذکر نہیں کر رہا، یہ مقصد کی بات کہہ رہا ہوں کہ خدا باقی ہے، اس کا قانون بھی باقی ہے۔ کوئی مٹانا چاہے گا تو نہیں مٹ سکے گا، وہ خود مٹ جائے گا۔ کوئی اس کو نہ نافذ کرے نہ کرے، خدا نے خاصا سیال حق نافذ نہ کرے نہ کرے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑے گا تو اس کا بگڑے گا، خدا کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بے شک محمد علی جناح کے زمانے میں نافذ نہیں ہوا، خدا کا کچھ بگڑ گیا، خدا کا کیا بگڑ سکتا؟ پیغمبر کا کچھ بگڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں، پیغمبر کی جوتی کی نوک کو بھی کوئی فکر نہیں۔ ہر ایک کو اپنی قبر درست کرنی ہے، خوش نصیب ہے جو اپنی قبر اچھی کر رہے، اسلام کو نافذ کر رہے۔ یہ تو ایک دولت ہے جو لٹ رہی ہے، دریائے رحمت ہے جو بہ رہا ہے، گھر میں گنگا بہتی ہے، نہائے جس کا جی چاہے۔ اب کوئی نہاتا ہی نہیں بد نصیب، تو اس کی قسمت پھر محل کچیل سے منہ کالا رہے گا، جسم سے بدبو آئے گی، کپڑوں میں جوئیں پڑیں گی، سوسائٹی میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ جو خدا کی رحمت کے دریا میں ہوتا نہیں لگائیں گے، ان کے جسم سے نفاق کی، بد اخلاق کی، کفر کی بدبو آتی رہے گی، وہ خدا کے نیک بندوں کی سوسائٹی میں بیٹھنے کے قابل نہیں بن سکے گے۔ تو ایسے نہیں میں نے کہہ دیا کہ خدا کا قانون ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو کوئی نافذ کر لے، اس کو بھی دوام اور بقا کی تجلی اس پر پڑے گی، وہ کائنات میں زندہ جاوید ہو جائے گا۔ دیکھ لو عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ ایک تابعی، نہ نبی ہے نہ صحابی۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہے پتا؟ یہاں علماء بیٹھے، ان سے پوچھو۔ یہ مروان ابن حکم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے نا مروان، جن کو رافضی گالیاں نکالتے ہیں اور بدنصیب سنی بھی گالیاں دے دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں وہ کیا بک رہے ہیں۔ جناب مروان ابن حکم پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کے چچا زاد بھائی، پرائیویٹ سیکرٹری اور داماد حضرت عثمان کی بیٹی عائشہ بنت عثمان کے خامن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے دو بیٹے تھے، عبدالعزیز اور عبدالملک۔ عبدالعزیز کے بیٹے عمر، اور ان عبدالعزیز کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ فاروق اعظم کے بیٹے عاصم کی بیوی ام مسکین ام محمد کی بیٹی کے ساتھ۔ اس ام مسکین ام محمد کے پیٹ سے پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز، یہ مروان کے پوتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب کی پوتی کے بیٹے ہیں، پڑوتے بھی ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، وہ عمر کون ہے؟ عمر حضرت عمر بن خطاب کی پوتی کا بیٹا، مروان بن الحکم کا پوتا، اور حضرت عثمان غنی کا بھی رشتے میں پوتا۔ چچا بھائی کا پوتا ہوا تو پوتا ہی ہوا۔ وہ کہا نہیں میرا پوتا ہے، کیوں میرے پرادا جو پوتا میرا بھی پوتی۔ بھتیجا بیٹے برابر ہوتا ہے، داماد بیٹے برابر ہوتا ہے، بھانجا نواسا بیٹے برابر ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی چچا صاحب بھائی ہیں مروان کے، تو جو مروان کا پوتا وہ عثمان کا بھی پوتا۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ ایک تابعی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ آسمان نے چلا کیا تو نہیں، اپنے جد امجد حضرت عمر بن خطاب جو ان کے پرنانا بھی ہوتے ہیں اور دادا بھی ہوتے ہیں، ان کی سنت کو زندہ کیا۔ وہ کون تھے؟ سلیمان بن عبد الملک، بادشاہ ہے، بنو امیہ کا خلیفہ ہے، اس کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں، کسی ووٹنگ سے نہیں آئے۔ بنو ساعدہ کے سقیفے کی طرح حضرت ابو بکر کی طرح ان کا انتخاب نہیں ہوا، اور حضرت عمر کی طرح حضرت ابو بکر کی تجویز سے ان کا انتخاب نہیں ہوا، حضرت عثمان کی طرح ریفرنڈم سے ان کا انتخاب نہیں ہوا۔ ایک بادشاہ نے جو دنیا دار خلیفہ ہے، بدماش بدکار نہیں تھا، لیکن وہ خلیفہ راشد نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبد الملک ہو یا دوسرے اموی ہو یا عباسی، خلیفے تو ہیں۔ خلیفے کا لفظ جو حقیقی خلیفہ ہے اس پر بھی بول دیتے ہیں، اور دنیا دار نیک بادشاہ اس کو بھی خلیفہ کہہ دیتے ہیں، لوگ تو برے کو بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ خلیفہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خلافت کا معیار قائم نہ کر دے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ریفرنڈم سے نہیں آئے، انتخاب سے نہیں آئے، صحابہ کے چننے سے نہیں آئے،
بلکہ اپنے ایک بھائی کے وزیر پیشکار پرسنل سیکرٹری کی تجویز کے مطابق ان کو نمائندہ بنایا گیا، بادشاہ نامزد کیا گیا۔ انہوں نے بادشاہ ہونے کے باوجود جب عنان خلافت سنبھالی، جب تخت حکومت پر بیٹھنے کا وقت آیا تو تخت پر نہیں بیٹھے، زمین پر بیٹھے۔ تخت موجود تھا بنو امیہ کا، لیکن تخت پر نہیں بیٹھے۔ چوبدار بڑے اصیل گھوڑا لایا کہ تقدم یا امیر المومنین وارکب علی ھذا الفرس ھذا لک، یہ گھوڑے پر سوار ہوئی، اللہ ھذا البغلۃ ہی تکفینی، یہ میری پرانی خچرہ بوڑھی میرے لیے یہی کافی ہے، اس کو لے جاؤ، اس ابھی ہو اس کو بیچو، اس کے پیسے بیت المال میں داخل کرو، مجھے سیاشی کی ضرورت نہیں، ان کی گھوڑا مجھے نہیں چاہیے، میرا بوڑھا خچر میرے لیے کافی ہے۔ وہ منہ دیکھنے لگے کیسا آدمی آ گیا، اور لوگوں کو کہا آپ نے مجھے منتخب کرنے کی کوشش کی ہے، بیٹھیے، اب میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا خلیفہ نہیں ہوں، مجھے رجاء بن حیات نے سلیمان کو بتائے بغیر خفیہ میرا نام لکھا اور بادشاہ کو بتایا نہیں کہ کون نام ہے، اور میرا اعلان کر دیا، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ مجھے اسی وقت مسترد کر دیجئے، میری جان چھوٹ جائے گی، میں گھر جا کر بیٹھ جاؤں، اور دل چاہے تو میری بات مانی۔ سارا مجمع کھڑا ہوگا کہ یا امیر المومنین آپ ہی ہمارے خلیفے ہیں، ہم کو آپ کے سوا کوئی آدمی نہیں چاہیے، اگر نہیں تمہیں مہلت ہے، میں تمہارے انتخاب سے نہیں آیا، مجھے مجلس شورا نے منتخب نہیں کیا، مجھے ریفرنڈم اور استصواب سے نہیں لایا گیا، اگر نہیں آپ جس طریقے سے بھی آ گئے ہیں، آپ سے بہتر آدمی ہمارے پاس کوئی نہیں، خلیفہ بن گئے۔ رجاء بن حیات بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، محدث تھے، خلفائے بنو امیہ کے پیشکار تھے، پرسنل سیکرٹری تھے، وزیر پیشکاری تھے۔ ان کو کہا لاؤ بیت المال کا دروازہ کھولو اور جتنی مثلیں رجسٹر دیوان ہیں سب نکال کر کے لاؤ، اور پہلے امیر حضرت معاویہ سے لے کر اب تک جتنی فائلیں ہیں مجھے دکھاؤ، اور ساتھ کہا کینچی بھی لیتے آنا۔ وہ لوگ منہ دیکھے پتہ نہیں حجامت ہونے لگی ہے کسی کو، ہاں کینچی پاس ہے اور آدمی کھڑا ہے پاس، اور رجاء بن حیات کے ہاتھوں میں فائل ہیں، رجسٹر ہیں، وثیقے نامے ہیں، بے نامے ہیں، ہبہ نامے ہیں، یہ کیا ہے؟ اقرا علیہ، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ ان کا جناب یہ یزید بن معاویہ کے دور میں فلاں گورنر کو عطیہ دیا گیا تھا، کہ کس وجہ سے؟ کہ اس کو کاٹ کر کے پھینک دو۔ آگے آ گیا یہ کون ہے؟ پھر ان کا بیٹا تو 1 مہینے رہا، وہ چلا گیا، اس کے بعد پھر آ گیا عبد الملک آ گیا، پھر اس کے زمانے میں فلاں کو جاگیر دی گئی، کس وجہ سے؟ ایک معلوم نہیں کس کو بھی کاٹ۔ اب تو شروع ہوئے تو نماز جمعہ سے لے کر شام ہو گئی، کئی ہزار وثیقہ نامے، بے نامے، ہبہ نامے کاٹ کر ڈھیر لگا دیا کاغذوں کا۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کو معلوم ہے آپ سے پہلے خلفاء بھی قرآن کو جانتے تھے، ان کا حکم ہے کوئی تو احترام ہو۔ فرمانے لگے عبد الملک ہو جو میرا باپ، اس کا حکم خدا کے حکم پر مقدم نہیں ہو سکتا، بے شک سبحان اللہ، یہ جاگیریں خدا کی مرضی سے نہیں دی گئی، بادشاہ کی مرضی سے گئی، میں ان کو مسترد کرتا ہوں۔ اگر سنو میرے پاس بھی تھوڑی سی زمین ہے اور مجھے بھی وہ ہبے میں ملی تھی، مجھے بھی وہ اپنے رشتہ دار بنو امیہ کے خاندان کے بادشاہوں سے ملی تھی، میں وہ بھی واپس کرتا ہوں، اس کو بیچ کر بیت المال میں داخل کرو۔ ہاں تھوڑی سی زمین میں نے دیر سمعون میں خریدی ہے اپنی قبر کے لیے، دل چاہے تو وہ رہنے دو، ورنہ وہ چاہے تو وہ بھی لے لو۔ وہ قبر میں نے دمشق سے باہر خریدی ہے ایک عیسائی سے، تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہاں مجھے کوئی مسلمان زمین دے سکے، عیسائی تھا، وہاں ایک گرجا تھا جس کا نام تھا دیر سمعون، تو میں نے وہاں اپنی قبر کے لیے زمین خریدی ہے، اور خدا سے یہ نیت کی ہے، خدا سے یہ دعا کی ہے کہ مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ میرا نام لے، میری قبر بھی تو مٹا دے، مجھے کوئی گلہ نہیں، میں خوش رہوں گا۔ اللہ کی شان پتہ نہیں کرامت ہے، جگہ موجود ہے قبر نہیں ملتی، جگہ موجود ہے، دیر سمعون موجود ہے، دمشق شہر موجود ہے، شام موجود ہے، عمر بن عبدالعزیز کی قبر نہیں ملتی، مٹی ہوئی ہے، زمین ہموار ہے، کوئی کہتا ہے یہاں ہے، کوئی کہتا ہے یہاں ہے، دعا قبول ہو گئی۔ باقی کیا کرنا ہے قبر کو؟ اگر میرے اعمال وہاں اونے پونے مجھے بخشنے کے قابل بنا دے تو میں سمجھوں گا میری جان چھوٹ گئی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ میری قبر پر آئیں اور قبر کو دیکھ دیکھ کر دعائیں کریں، مجھے غائبانہ دعاؤں کی ضرورت ہے، قبر کی ضرورت نہیں۔ اندازہ کرو، ایک وہ ہیں جو قبے جبے بنانے کی وصیتیں کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو قبر مٹنے کی دعا کر رہا، تو وہ زندہ جاوید بنا کہ اس نے زندہ جاوید قانون کو اپنا لیا، اپنے نانا اپنے پردادا کی سنت تازہ کر دی، سنت رسول کو زندہ کیا کہ آیا بادشاہی کے ذریعے اور کر گیا نافذ شورا کا نظام، خدا نے اس کو زندہ جاوید کر دیا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدر ضیاء الحق شورا کے انتخاب سے نہیں آئے، استصواب سے نہیں آئے، ریفرنڈم سے نہیں آئے، الیکشن سے نہیں آئے، یہ عمر بن عبدالعزیز کی سنت تازہ کرتے یہ بھی زندہ جاوید ہو جائے گے۔ ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز کہاں سے آئے؟ بادشاہی کے ذریعے سے، اور صدر ضیاء الحق کیسے آئے؟ ماشاء اللہ کے سب ٹھیک ہے، آپ سمجھ بول نہیں رہے، یہ ماشاء اللہ کے ذریعے سے آئے، الیکشن سے تو نہیں آئے، پارلیمنٹ تو نہیں لائی، ہماری ایک ہی بات ہے یہ اس سنت کو زندہ کر دیں، خدا اس میں برکت دے گا، یہ زندہ جاوید ہو جائے گا۔ قانون بڑا زبردست ہے، یہ مقناطیس اعظم ہے، جو اس کے ساتھ لگ جائے یہ اس کو چھوڑتا نہیں، محروم نہیں کرتا، اپنے ساتھ چمٹا لیتا، گلے لگا لیتا۔ تو آج اسلامی نظام کا چرچا ہے،
एक बात कहा करते हैं लोग, बस उसका जवाब दूंगा, उसके बाद बस कर दूंगा। नौजवानों को, हत्ता के ग्रेजुएटों को, बड़े बड़े दानिश्वरों को, अखबार नवीसों को, ऐसे जर्नलिस्टों को कहा जाता है कि सर वो बात तो आप ठीक है, आपके मौलवी बड़ी धुआंधार तकरीरें करते हैं, लेकिन ये कोई इस्लामी निज़ाम जो है वो अवेलेबल नहीं, और साथ टाई भी यूज करते जाते हैं। अवेलेबल इस्लाम नहीं तो टाइम कर फिटन फाय लगे हो खैर, इस्लाम कुछ अवेलेबल नहीं है, कुछ सूटेबल नहीं है, यानी गोया के चूके चुनाचे हाजा बकवास सुना जी, ये लफ्ज़ याद कर रहे हैं। जहाँ ऐसी गुफ्तगू सुनी, एक ही आयत पढ़ दो 40 में से पढ़ गए बकवास अजीब। इस्लाम क्यों अवेलेबल नहीं? कितना मुश्किल चीज है जनाब, बड़ा मुश्किल है ये नहीं हो सकता, अमली तौर पर नामुमकिन है। ये खुलाफात बोली जाती है बाररूमों में, अखबारों के दफ्तरों में, दानिशोरों के टेबल पर, हत्ता के शराब पीने वाले शायरों की मेज पर भी यही तबसरा हो, पी रहे हैं शराब, कहते यार है तो विस्की, देखना इस्लाम अवेलेबल नहीं, पी रहे हैं शराब, अंदर जा रही है पेशाब, तबसरा हो रहा है इस्लाम। क्या शान है अकफरी का, अहमदी शान और शान अकफरी है, तबसरा इस्लाम पर हो रहा, पी रहे हैं शराब, बैठे हुए कंजरी के पहलू में, और क्या ये मौलवी क्या है, मुसीबत बनकर कौम पर मुसल्लत होगा। मिस तुम्हारा वक्त नहीं जा रहा, देखो मैं बहुत मसरूफ हूँ और तुमको कौमी मसाइल से आशना करने के लिए महफिल में मैंने बिठाया, अगर मेरे पहलू में लग जाओ तो ताकि तुम्हारी गर्मी से मेरी कुव्वत गुफ्तार होते हो जाए। पास गैर महरम औरत बगल में है, तबसरा इस्लाम पर होगा। ये आजकल का फैशन हो गया कि हर बदमाशी करो और इस्लाम को लताड़ो, तो अगर जवाब में हम लताड़ दें फिर तकलीफ तो नहीं होगी, ठीक है ना। इस्लाम को छलने में छानने वालों को अगर हम छान दें तो फिर इनकी पतलून के अंदर 10 सुराख हो जाते हैं, हम पतलून के बटन उल्टा कर देंगे। आप तो हमें सामने, हम पीछे भी कर दिया करते हैं और पीछे की तरफ करके फिर खोल भी दिया करते हैं ताकि आपका हुलिया अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। तो दिस इज मंकी, नो मैन, ये आदमी बंदर है, अगर तो बूझना की औलाद। याद रखिए, मुख्तसर 2 लफ्ज़ कहता हूँ। अल्लाह करीम कल भी कहकर आया, परसों भी कहा, अल्लाह का कानून तखलीक में, तकवीन में, तशरी में, कानून साजी में, दुनिया को पैदा करने में, दुनिया को चलाने में खुदा का मामूल तरीका ये है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी नामुमकिन बातें हैं खुदा ने अपने कब्जे में रखी है, और जितनी मुमकिन बातें हैं वो इंसान के सपोर्ट कर। हल चलाना नामुमकिन है, मुमकिन है, मशीन से भी चल रहा है, दस्ती हल भी चल रहा है, ठीक है ना। अब्दुल वली खान का हल भी चल रहा है, भुट्टो का हल भी चल रहा है, हल मुमकिन है किसी का हो। सिंधी मानवों का हल भी चल रहा है, वो खच्चर मार के छोटे शतूने किस्म के बैलों के साथ बड़े चढ़ा कर निकले के डाल दे उन्हें, और हल हिसार के बैलों के जरिए से भी चल रहा है, जिनकी जोड़ी आते मालूम होता है 2 दूल्हे आ रहे हैं, काली से आंखें हरन वाली और सही सींगों का कुंडल, लंबी दुमची, ऊंची काठी, चाहो तो हाथी को खींच कर ले जाए, वो भी तो बैली है। हल उनसे भी चल रहा है। पंजाब का माजा साजा भी हल चला रहा है, हल मुमकिन है, चला रहा है। खेती में गौड़ाई करना, पानी देना, सिंचाई करना, बुवाई करना, ये मुमकिन है कि नामुमकिन? ये खुदा ने किसके जिम्मे लगाया? आदमी के अपने जिम्मे नहीं लगाया, मामूली काम था। अल्लाह ने चाहते फरिश्तों से ये काम ले सकते थे, मुमकिन है। उनका नहीं, जिसके लिए ये दुनिया बनाई है उसी के सपोर्ट होना चाहिए। ये दुनिया किसके लिए बनाई? खलका लकुम मा फिल अर्द जमीआ। अल्लाह फरमाते वो खुदा वो है जिसने जो कुछ जमीन में है कि तुम्हारे लिए पैदा किया। और अगला सवाल जो पैदा होता तो उसका जवाब दूसरी जगह दिया, और तुमको अपने लिए पैदा किया। बचपन में हम शेर सुनते थे, बचपन में शेर सुना करते थे, इसका मफहूम ये है कि खुदा को अगर इबादत करानी होती तो फरिश्ते थोड़े नहीं थे, है ना। और अल्लाह को जो मकसूद है वो क्या है? कायनात का निजाम चलाना उसकी मर्जी के मुताबिक, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे करनूबियां। क्या है पहला मिस्र में? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। बड़ा पुराना शेर है, आता है कि जब गधा शैतान को देखता है तो बोलता है, इसकी ड्यूटी है कि जहां वो शैतान को देखे वो बोले। इज़ा नहकल हिमार फइन्नहु क़द रअा शैतान। जब गधा बोले तो समझो उसने शैतान को देखा। वइज़ा साहत दीक, जब मुर्गा बांग दे फइन्नहा रात मलकन, समझो उसने फरिश्ता देखा। सुभान अल्लाह। पैगंबर फरमाते हैं क्या खबर, जिसने शैतान को भी देखा और फरिश्ते को भी, दोनों की पहचान करके उम्मत को बाखबर किया, उस ज़ात गिनामी ने बताया। सुभान अल्लाह। जब मुर्गा बोलता है तो वो फरिश्ते को देखकर बोलता है। मैंने बिहारी में तकरीर की, रात का वक्त 2 बजे, दूर खंबे के साथ किसी सितमगर रेडी वाले ने छोटा सा गदन गधे का बच्चा साहब ज्यादा बांध रखा। जहां मैं को आयत पढ़ूं वो ढींचू, अब वो मैंने टेप जो मुल्ताना कर वो हदल गला भी जिंदा जावेद हो गया, उसमें वो ढींचू ढींचू मौजूद। रात के 2:30 बजे सन्नाटा, सन
73 کی بات ہے، تقریر بھی اللہ نے ویسی کرائی. وہ جب عبد الولی خان مفتی صاحب مرحوم کے جلسے پر فائرنگ ہوئی تھی پنڈی میں، اس رات کی بات، رات کو میری تقریر تھی، صبح کو یہ فائرنگ ہوئی. تو ہوتا ہے بھائی، آخر اس کا انسان سے اللہ کو تعلق بنایا ہے، یہ خدمت کے لیے پیدا ہے. آپ کو ہنستے ہیں، میں بھی ہنستا ہوں. اب میرے منہ پر بات آئی تو وہ بھی سن لو. بیان تو بارہا کیا، آپ یاد ہی نہیں رکھتے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، ما من نبی الا وقد رکب الحمار، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے گدھے کی سواری نہ کی. سنو اب دوسرا پہلو دیکھو، پازیٹو نیگیٹو دونوں دیکھو. اللہ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ میں نے اپنی قدرت کا تماشا دکھایا ہے، پوری دنیا چھان جاؤ، اس سے کلخت اور بے ڈھنگی آواز کسی جانور کی نہیں. قرآن بے شک آزما لو. میں کہتا ہوں سانپ کی سیٹی میں بھی توازن ہے، الو کے بولنے میں بھی توازن ہے، جو آواز یہ نکالے گا اس کا کوئی تک نہیں. خدا نے اپنی قدرت بتائی، مذاق کی بات نہیں. تو یہ جانور حقیر ہو گیا دنیا کی نظروں میں. حقیر کون کہتا ہے؟ بھائی تو بندہ کے کھوتا کہتے ہیں کہ حقارت کی وجہ سے اللہ کریم نے نبیوں کو ساری کائنات سے معزز بنایا. جن کو خدا خود چنتا ہے ان سے بڑا باعزت کون ہوگا؟ شہر میں جو 10 نمبریہ ہو آج کل کہا جاتا ہے جی آج رات معززین شہر کی میٹنگ. اس میں کون ہوں گے؟ اس میں سلو بدماش، اور کون ہوگا ماجا جیب کترا، اور کون ہوگا ہاں جی، اور کون ہوگا مانا ڈاکو کا خلیفہ. یہ کون ہے؟ معززین شہر. اور کون ہوگا؟ سمگلروں کے بادشاہ سیٹھ نتھو. یہ سب معززین شہر. جو جہان کا اچکا بدماش ہوگا وہ آج معززین میں شامل. اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا لحاظ کرتا ہو. تو یاد رکھو کائنات میں نبیوں سے بڑھ کر خدا کا لحاظ کرنے والا کوئی. تو سب سے بڑا معزز کون ہوا؟ اللہ کے نبی. چونکہ سب سے زیادہ معزز تھے اور دل و دماغ میں تکبر کی پرچھاؤں بھی نہیں ہوتی، لیکن امتوں کو نصیحت دینے کے لیے ہر نبی کو حکم دیا کہ اپنے اپنے زمانے میں گدھے پر سوار ہو، تاکہ کہیں نفرت کرتے کرتے اس جانور کو سوسائٹی سے باہر نہ کر دے مخلوق. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اللہ کے حکم سے گدھے کی سواری نہ کی. حضور کے مستقبل میں 2 گدھے تھے، بعضوں نے 3 لکھا ہے، افار، افیر اور یافور. کنزا کے امیر نے بھیجا، سفید رنگ کا، گھوڑے کے قد کے برابر تھا. وکان یرکبہ، حضور اس پر سوار ہوا کرتے. ہمارے مسلمان سوچیں گے کمال ہے بھائی. ہاں علماء کرام حلوہ کھانے کی سنت تو بہت پوری کرتے ہیں، ہے نا جی. پوچھ دیا منڈے نے کیوں ماجا تیری ماں نے کھیر نہیں پکائی؟ کہنے جی پکی سی آپ ہی کھا رہے. کہ پھر منہ تیرا بھی تیری ماں نے دیا. مولوی ایسے بھوکا بیٹھا نلائق نامعقول کہیں گے اور کھیر ساری گھر میں مکا دی، ہے نا جی. یہ مولانا صاحب کو یہ کہا کہ حضرت حضور کی سنت تو گدھے پر سوار کر پکڑے خبیث کو دکھانے میں لے جاؤ اور وہاں کی بےزتی خراب کرتا ہے. میں قسم کھاتا ہوں آپ کے سامنے باوضو بیٹھا ہوں. میں اب ہو کے آیا ہوں 1.5 مہینہ پہلے بستی لگدا بہر تحصیل میلسی میں. اس دن سواری کوئی نہیں، ٹریکٹر کے کونے پر بیٹھ کر میں گیا ہوں 20 میل. مزہ آیا. ویسے میں نے کہا میرا باپ تو 20 میل پیدل چلا ہے. ڈیرہ غازی خان کے وہ کور دیہات جہاں آج بھی لاری ایک دفعہ جاتی ہے 24 گھنٹے میں، وہ 1934-35 میں وہاں پہنچے اور 10-15 میل پیدل چل. تو میں ان کی ریس تو نہیں کر سکتا. اس دن میرے دل میں القاء ہوا کہ بندے آج تیرا امتحان تھا، اور میں نے سوچ لیا بالکل. پھر میں نے تقریر میں، وہاں پٹھان رہتے ہیں ملتان کے بڑے اونچے قوانین ملے صحیح پٹھانوں کا سنٹر بڑی آباد زمین ہے، بالکل کور دے میں جو کوچے سے اندر جا کے 7 میل کا چکر کاٹ کے بستی بالکل لڑا میدان ہے، کچھ بھی نہیں تھا، ٹبے ٹیڈے تھے. اب ہل پھر رہے ہیں، زمین ہموار ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بستی ہے، بستی لگدا بہر، ہندوؤں کے دور کی. میں نے اس دن نیت کر لی تھی، آپ کو بتاتا ہوں کہ آج اگر ٹریکٹر قوانین کو کہا، میں نے کہا مجھے ٹکیسر بکنے والا ملا نہ سمجھیں، میں پولیس کا ٹاؤٹ نہیں ہوں، کسی کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، میں مبلغ ہوں اور احرار جیسی خدمت گزار جماعت کا کارکن ہوں اور بخاری کا بیٹا ہوں، اور مجھے نبی کی سیرت معلوم ہے. اگر آج مجھ کو یہ منزل پیش آ جاتی تو آپ دیکھتے کہ میں اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیتا، گدھے پر بیٹھ کر بھی آپ کے وعدے کو پورا کرتا اور تبلیغ کر کے جاتا. سبحان اللہ. علماء سے کہتا ہوں کہ یہ سنت بھی کبھی پوری کیا کرو، تو اپنے گاؤں میں کرو. نبی کی سنتیں کھانے پینے کی یاد ہے. قال رسول اللہ يحب الحنتم والدبا والحلوى والحمار نہیں یاد آتے؟ کبھی گدھے پر بھی سوار ہو اور یہ سوچو کہ کائنات کے سردار نے اس جانور پر سواری، جس کی جوتی میں جو عزت ہے وہ ساری کائنات میں نہیں. وہ ذات گرامی دانستہ بیٹھتے تھے، مدینے کے بازاروں میں چکر لگاتے تھے. کیا صحابہ سے بڑا بھی کوئی دماغ رکھنے والا تھا؟ عربوں سے زیادہ بھی کوئی نازک مزاج تھا؟ انصار مدینہ اور مہاجرین کی عورتیں کیا سوچتی ہوں گی؟ لیکن ان کی زبانوں پر تالے لگ گئے کہ جب ساری کائنات کا سائیں سردار وہ خود اس جانور پر سوار، ہم کون ہیں برا کہنے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سنت بھی پوری کرنی چاہیے. آزما لینا
ایسا وقت آ گیا تو انشاءاللہ قضا نہیں کروں گا، تاکہ نفس کا سور مرے۔ یہ کیوں کیا خدا نے؟ نبی تو تکبر سے خالی ہوتے ہیں، امت کے متکبروں کو سبق دیا جب کائنات کا سردار اس پر بیٹھتا ہے تو تم کون ہو کہ گھوڑے اور اونٹ کے سوا تم کوئی سواری قبول نہ کرو، وقت آئے تو اس گدھے پر بھی سوار ہو تاکہ تمہارا تکبر پامال ہو جائے۔ جو صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود جب ہجرت حبشہ کر کے مدینے پہنچے ہیں تو کان بیدہ رمۃ حمار، عبداللہ بن مسعود جب آئے ہجرت کر کے، گدھے کی رسی جو مہار کی شکل میں ان کے ہاتھ میں تھی، اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت شیبان کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ مسئلے میں سے مسئلہ نکلتا ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ علماء یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو اچھی صفات بنائی ہیں ان میں سے ہر نبی پر کسی نہ کسی صفت کی تجلی ہے، کسی پر جلال کی، کسی پر جمال کی، کسی پر سخاوت کی، کسی پر ایثار کی، کسی پر عظمت کی، کسی پر تقدس کی، کسی پر عبادت کی، ہے نا تجلیاں۔ پھر نبیوں کو جو صفتیں ملتی ہیں ان صفتوں کی تجلی ان کے صحابہ پر پڑتی ہے۔ صدق کی تجلی پڑی، رحم کی تجلی پڑی تو ابو بکر بن گئے، سبحان اللہ، شدت فی امر اللہ کی تجلی پڑی تو عمر بن گیا، حیا و سخا کی تجلی پڑی تو عثمان بن گیا، قضا اور ججمنٹ کی تجلی پڑی تو علی بن گیا، حلم کی، امن کی، صلح کی، معافی کی تجلی پڑی تو حسن بن گیا، غیرت کی، حمیت کی تجلی پڑی تو حسین بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ تجلیاں ہیں نبوت کی جو صحابہ پر پڑتی ہیں، سمجھ آئی حضرت؟ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جو باتیں پچھلے نبیوں کو عطا ہوئی وہ حضور پاک کے صحابہ کو اس امت میں عطا ہوئی۔ چنانچہ یہ مثال بھی ملتی ہے حضرت شعبان رضی اللہ تعالی عنہ کو ویسے ہی اللہ نے کرامت نصیب فرمائی جیسے حضرت عزیر کو معجزہ نصیب فرمایا۔ قرآن میں تیسرے سپارے کے اندر دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ نہیں؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتہ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام انظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى وانظر الى حمارک، اپنے کھانے کو دیکھ، یہ درخت کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے، گوشت بوسا، 100 سال تک گوشت کو خدا نے بوسنے نہیں دیا ہے، ایسا بد نصیب ہے۔ ذبح شدہ جانور جس کی چربی اور خون دھلنے کے باوجود اس کی چربناکی اس میں موجود ہے، وہ درخت سے بندھا ہوا برتن، وہ گوشت جو خدا نہیں گلنے دیتا، وہ نبیوں جیسے پاک وجود کو قبر میں کیسے گلنے دے گا؟ سبحان اللہ، الو کا پٹھا ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ جا کے اپنے دماغ کا آپریشن کرائے، سمجھ آ رہی نا؟ ہاں، الو کا پٹھا بھی بڑا عزت کا لقب ہے اس کے لیے، وہ آدمی نہیں ہے۔ جو خدا کی قدرت کا انکاری ہو اس کو ہم آدمی نہیں سمجھ سکتے۔ خدا نے ذبح شدہ گوشت کو 100 سال نہیں بسنے دیا تو پیغمبروں جیسے پاک وجود کو وہ قبر میں کیسے سلنے بسنے دے گا؟ یہ مثال تھی۔ انہوں نے عرض کیا آپ دنیا کو دوبارہ کیسے زندہ کریں؟ ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے نا خیال۔ اللہ کے پاک پیغمبر لاڈلے ہوتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، اللہ میاں مان کر ان کو نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ ہماری بات تو ہر جگہ نہیں مانتی، ہماری تو ہر افسر نہیں مانتا، اور ساڑی کے چوڑیاں تو جمعدار نہیں مانتا، وہ کالے بوٹے ہوتے، پیلے رنگ کی جراباں تے کیسری رنگ بن کے سر میں جتھاں کولے لا کے اکھاں وچ تے مچھاں تے تیل لا کے باہر نکل بوٹ چی پی کرے، وہ کسی دی نہیں سن دے، کہندا پیچھے ہٹ کے کھلو، پتہ میں کون ہوں، میں کشنا ساڑی کے چوڑیاں نہیں سندا ہیں۔ اللہ کے نبی لاڈلے ہیں اس کے، وہ کہتا ہے تو خدا ان کو قدرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، بستی اجڑی ہوئی تھی، آدمی مر چکے تھے، مکان گرے ہوئے تھے، پیغمبر کے منہ سے بات نکلی کہ اللہ میاں اس کو کیسے زندہ کریں گے دوبارہ؟ ٹھہر رہا میں تو ہنی دسنا، اچھے ہی کھلو۔ حضرت عزیر کو وہیں پر موت دے دی گئی، 100 سال تک چٹیل زمین پر پڑے رہے، قبر بھی نہیں بنی، سمجھے؟ نہ جسم گلا، نہ پھولے، نہ پھٹے۔ روٹی ان کی جو کی تھی یا کچھ کا گوشت تھا، وہ انہوں نے کپڑے میں باندھ کر کیکر کا یا کاؤنٹر درخت اس کا لٹکا دیا، پانی کا کوزہ بھر کے پاس رکھ دیا، 100 سال تک نہ پانی سوکھا نہ سڑا، 100 سال تک نہ روٹی بسی نہ سالن بسا، 100 سال تک عزیر کے ناخن کی چوچ بھی نہیں گلی۔ ہاں گدھا پاس تھا، اس کو جان کر اللہ نے ہڈی ہڈی کر دیا کیونکہ زندہ کرنے کا معجزہ دکھانا تھا۔ حضرت عزیر کو اٹھایا، کہ کیا خیال ہے تمہارا، کتنی دیر لے کے رہے؟ اللہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے دوپہر سویا ہوں جیسے پیر تک، صبح کے وقت میں ان کو موت دی تھی، عصر کے وقت آنکھ کھلی، 5-6 گھنٹے ہو سکتے، یہ کچھ کہا، پتہ بھی ہے 100 سال کے بعد تمہیں اٹھا رہا ہوں، جب تم لیٹے تھے تب صبح تھی، 100 سال گزر کے آج عصر کا وقت ہے، تم کو اٹھا رہا ہوں 100 سال کے بعد۔ دیکھنا تو اپنے کھانے کو، انظر الی طعامک و شرابک، یہ پانی کے لوٹے کو بھی دیکھو سوکھا، 100 سال کی دھوپ آندھیاں گزر گئی، پانی نہیں سوکھا۔ خدا کی قدرت کا انکار کرنے والا آدمی کا بچہ ہوتا ہے۔ چلو روٹی کو دیکھو بسی، کہیں نہیں، نہ گنن نہ آکڑی نہ بسی، جی ایسی رکھی تھی ویسے کی تو بتا، گوشت ویسا، روٹی ویسی، پانی ویسا، کہیں گے گدھا کہاں ہے، کہیں یہیں باندھا تھا، کہیں اس کی ہڈیوں کو دیکھتے ہو کہ جی ہاں،
کہ لو اب اٹھتا ہے یہ الا حمارک، اٹھا، کان جھاڑے، پھٹ پھٹ کیا، ٹانگیں سیدھی ہوئی. اب دیکھو کیف نکسوہا لحما، پہلے ہڈیاں کھڑی ہوئی، دیکھتے دیکھتے قدرت کے حکم اپنے آپ گوشت آ گیا. سبحان اللہ. جب یہ نظارہ دیکھا گا عالم ان اللہ علی کل شیء، مولا مجھے یہ شک نہیں تھا کہ آپ خدا نہیں ہیں، میں تو تمام نظارہ دیکھنا چاہتا کہ قدرت کا ظہور کیسے سبحان ہوگا. اللہ. میں اب بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ ہی قادر ہیں اور آپ ہی عالم ہیں. یہ حضرت عزیر کا گدھا بھی ساتھ تھا. میں کیا بتا رہا ہوں کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے گدھے کو ساتھ رکھ کر سواری نہ کی ہو. یہ قرآن سے ثبوت ہے کہ گدھا ان کے ساتھ تھا. ہمارے حضور کریم اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس حکم پر لگایا. جیسے مولانا غلام یاسین نے بیان فرمایا، ہر نبی کو کئی باتیں کرائی گئی ہیں دانستہ، ہر نبی کو ہجرت کرائی گئی ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ہجرت نہ کی ہو، کسی کی چھوٹی کسی کی بڑی. ہمارے حضور علیہ السلام کی ہجرت خون اور پسینے میں نہا کر کے ہوئی ہے. کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. کیا کیا قربانی نبی کو نہیں دینی پڑی اور کیا کیا قربانی صحابہ نے نہیں دی. نبی کی اپنی حقیقی بڑی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی بڑی بہن خدیجہ الکبریٰ کی بڑی لڑکی خالہ بنت خویلد کی بڑی بھانجی اور ان کی بہو، سمجھ آ گئی، حضرت زینب کبریٰ کہہ دو رضی اللہ عنہا. ان کے پیٹ میں بچہ ہے، 2 بچے پیدا ہو چکے ہیں. لڑکے کا نام علی ہے، لڑکی کا نام امامہ ہے، تیسرا بچہ پیٹ میں ہے. ابا جان کے نقش قدم پر چل کر مکے سے ہجرت کر کے سوار ہوئی ہے اونٹنی پر. جو اڈا تھا کیمل سٹینڈ، جیسے ٹانگا سٹینڈ ہے، جہاں میدان تھا وہ گھاٹی تھی جہاں سے سواریاں رخصت ہوتی تھی مدینے کی طرف، یمن کی طرف یا شام کی طرف، وہاں پہنچی ہیں تو مکے کے اوباشوں کو پتہ چل گیا. جیسے طائف میں حضور کو اوباشوں نے گھیرا، مکے سے نکلتے وقت بنت رسول کو اوباشوں نے گھیر دیا. اور کل پرسوں بیان کر کے مخدوم بہاء الحق زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد تھے حبار بن اسود قریشی، وہ لیڈر تھے ان گنڈوں کے جو مکے کے اوباش لڑکے تھے. کفر کی حالت میں وہ آگے تھے، یہ یاد رکھنا. ہاں، اللہ کی قدرت کے نظارے عجیب و غریب. حبار بن اسود گائیڈ تھے، گائیڈ کہ شاباش اس کی اونٹنی کو بھڑکاؤ اور اپنے ہاتھ میں نیزہ. اب اوباش لونڈے ہوں اور ہم میں سے کسی کی بیٹی اس پر سوار ہو، کبھی سوچ کر دیکھو کہ لیجے پر ہاتھ رکھ کر ہمت ہے برداشت کی؟ بیٹی نبی کی ہے، خدیجہ الکبریٰ کی جائی ہے، ان کی بہن کی بہو ہے، رسول اللہ کی سب سے بڑی لڑکی ہے، فاطمۃ الزہرا کی بڑی بہن ہے، پیٹ میں بچہ اور حمل ہے اس کو، اونٹنی پر سوار ہے. کسی کا دینا نہیں، کسی کو برا نہیں کہا، کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کا بدلہ اس کے ذمہ نہیں، لیکن مکے کے اوباش اس کی اونٹنی کے گرد ہیں اور اس کو بھڑکا رہے ہیں. اونٹنی اچھل رہی ہے. میری تمہاری میں سے کسی کی بہو بیٹی کو حمل ہو اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو تو سوچو کہ کیا قتل سے کم کو تجویز دماغ میں آئے گی؟ لڑکی بیٹھی ہے، پوچھتے کہاں جاؤ گی؟ کیونکہ اپنے ابا کے پاس جاؤ. بہت اچھا، تم کو ابھی ابا کے پاس پہنچاتے ہیں. حبار بن اسود آگے بڑھے، اونٹنی بدک رہی ہے، لونڈے تالیاں پیٹ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. نبی کی لڑکی کی ہوٹنگ ہو رہی ہے اور پیٹ میں بچہ ہے. فنخسھا، حبار نے بائیں پسری میں یا دائیں پسری میں نیزہ چبھایا، حمل پیٹ میں ہے. فسقطت، تو زینب بنت محمد گری کہاں؟ علی الصخرۃ، چٹان پر گری. بچہ پھس گیا، بچہ مدینے پہنچتے گر گیا، خون جاری ہوا، بیمار ہوئی، اندر زخمی ہوا، 6 سال اسی مرض میں تڑپ تڑپ کر کے جان دی. یہ نبی کی ہجرت یوں ہوئی ہے. یہ میں نے ایک جھلک دکھائی. انہی زینب کے نام پر فاطمہ نے اپنی بچی بڑی حسین کی بہن زینب کا نام زینب رکھا، جو کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شریک تھی نا، جن کا بڑا ذکر کرتے ہیں شیعہ بھی سنی بھی. کیا بات ہے جی، پانا جی ذاکر سی وہ جی کمال ہے جی. بی بی زینب کا قصہ سنا گیا، ہاں جی بس کمال ہی ہو گئی. یہ پتہ کون زینب ہے؟ یہ حسین کی بہن زینب جو اس زینب کبریٰ کی بھانجی ہے، فاطمہ کبریٰ کی بیٹی ہے. سمجھ آ رہی؟ علی کی بڑی سالی ہے، نبی کی بڑی بیٹی ہے، خدیجہ الکبریٰ کی جائی ہے، رسول اللہ کی سب سے بڑی لڑکی ہے. اس زینب نے وہ قربانی دی تھی، اس زینب نے حسین سے یوں وفا کی. یہ زینب بعد میں ہے، وہ زینب پہلے ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بے وفائی نہ کرو، ظلم و ستم نہ کرو. اگر زینبات کو یاد کرنا ہو تو پہلے محمد کی بیٹی زینب کو یاد کرو، پھر محمد کی نواسی زینب کو یاد کرو. جو اکیلے نواسی کو یاد کرے خالہ کو چھوڑ دے وہ ظالم ہے. سمجھ آئی؟ اور جو صرف اسی زینب کا ذکر کرے دوسری کسی زینب کا نام نہ لے وہ بھی ظالم ہے. تو حضور علیہ السلام کی ہجرت یوں ہوئی. تو جس طرح ورقہ بن نوفل نے فرمایا تھا کہ کوئی قوم ایسے نہیں الا وقد اخرجہ، جنہوں نے اپنی قوم نے نبی کو نہ نکالا ہو وطن سے، تو یہ قوم بھی تم کو نکالے گی وطن سے، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ہجرت نہ کی ہو. اسی طرح حضور کی زبان مبارک سے یہ سیرت میں روایات ملی کہ ما من نبی الا وقد رکب الحمار، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے گدھے کی سواری نہ کی ہو. اور تیسری بات فرمائی، پہلے بھی سنا گیا ہوں پھر بھی یاد رکھ لینا طلباء حضرات، پوچھا کرتے ہیں کتنا لکھا ہوا ہے، یہ چڑیت الکبوتر جی لکھا کرے. تم کتابیں پڑھتے نہیں، تم حجروں میں چھپ چھپ کر جنسیات کے رسالے نہ پڑھو.
मौलवी दिल्ली वाले इब्राहिम साहब की आसिया फिरदौसी आसिया ना पढ़ो, पढ़ना है तो किताब शिफा पढ़ो, पढ़नी है तो सीरत हलबिया पढ़ो, पढ़नी है तो सीरत मुगलताई पढ़ो, समझ आ गई? पढ़नी है तो उयूनुल असर पढ़ो, पढ़नी है तो फतहुल बारी पढ़ो, पढ़नी है तो सरकामी पढ़ो, आंखें खुल जाएंगी। किसी को आसमान से कुछ नाज़िल नहीं होता, आप लोग पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं, बदनाम होती है मौलवियत। ऊंची से ऊंची किताब पढ़ो, अल्लाह इल्म देगा। उलमा ने इतना कुछ लिख दिया है कि अब किसी माई के लाल में उसमें इजाफे की जरूरत नहीं। हम पढ़े नहीं तो उलमा का क्या कसूर? उर्दू की किताबों में इतना कुछ आ गया है, कुछ नहीं। मौलाना इदरीस कांदवी मरहूम की आपको भी कहता हूँ सीरतुल मुस्तफा दूसरा एडिशन छपा है, हर पढ़ने वाले लिखने वाले को कहते हैं वो किताब घर में रखो, ईमान ताजा हो जाए, ईमान ताजा हो जाएगा हुजूर की सीरत पढ़कर। सीरत किसको कहते हैं? 3 हिस्सों में है, 60 रुपए कीमत है, कोई ज्यादा नहीं। एक आदमी आजकल 3-4 दिनों में 100 रुपए की सिगरेट पी जाता है, वो क्या होता है जी? गोल्ड फ्लैग, गोल्ड लीफ या गोल्ड फ्लैग वगैरह वगैरह। वो तू मार का सिगरेट 1.5 गिट लम्बा, मुंह बहुत मालूम था, बांसुरी बजाने लगा बंदा है ना, तू मार का। वो पीते हैं ना बड़े फखर से, फिर उसको ठोकते हैं, फिर कानी आंख से देखते हैं कहीं वो तंबाकू बह तो नहीं रहा। असल में दिखाना होता है लोगों को कि आओ की जाता सोने की मुंजरी किसी ने पा ली बेचारे ने, हम दसनी सी लोगों कहते यार ये आसमान से की उड़ता जाता है, उन्हें कबूतर कहते मैंने तो मुंजरी मालूम होंगी। आगे आदमी को नुमाइश का शौक है, उड़ते कबूतर दसनी नहीं किसी के ब्याह कहते यार आओ की उड़ता जाता, वो भी कैसा दसी नहीं आओ की उड़ता जाता, उनके जी तो नजर नहीं, मैं तो नजर नहीं की उड़ता जाता है, उन्हें अपनी मुंजरी दिखानी। तो बाद सिगरेट दिखाने के लिए कभी डब्बी को देखेंगे, कभी उसको फिर थूकेंगे, कभी फिर लुआब से तर करके उसका अगला पिछला हिस्सा मुंतकिल करेंगे, फिर फिर उसके धुएं के बारीक बारीक बरखूले बनाएंगे, फिर किसी मौलवी की दाढ़ी में फूंक मारेंगे। यही कुछ करते हैं आप लोग। मैं सिगरेट के खिलाफ अगर बात करूं तो मुझको 302 का मुकदमा मुझ पर चल जाएगा, कोई ड्राइवर कंडक्टर मुझे माफ नहीं करेगा। जो कुछ बसों में हशर करते हैं हमारे मुसलमान भाई, मैं अभी 8 दिन पहले आया हूँ, एक शख्स ने 4 घंटे मेरी दाढ़ी में सिगरेट का धुआं छोड़ा, मैंने जब्त से काम लिया। 1-2 दफा उसे कुछ कहा, वो 2 भाई तो लौंडे थे, नौजवान थे भी झंग के, मैं समझ रहा था वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं मुसाफिर था, मुझे मुकदमा नहीं लड़ना था वहां। मैं कहता तो यूं ना कहता, मैं तो गरीबान में हाथ डाल देता, क्योंकि मैं खाली मुल्ला नहीं हूँ, मैं हरारी भी हूँ। मैं आपको बताता नहीं, लंबा की मौजू है, तो बाहर कैफ छोड़ता हूँ इस बात को। अगर पढ़ना है तो सीरतुल मुस्तफा पढ़ो, लाहौर में छपी है, 60 रुपए को बड़ी कीमत है। अपनी बच्चियों को जहेज में दो, ताकि वो रात की तन्हाई में दिन के हंगामों में जब पढ़े तो उनको सीरत फातिमा मालूम हो, सीरत आयशा मालूम हो, सीरत खदीजा का उनको पता चले, सुमैया वालिदा अम्मार बिन यासिर की सीरत का पता चले, इस्लाम की पहली शहीद औरत जिसको अबू जहल ने शर्मगाह में नेज़ा मारकर चीर दिया, लेकिन मोहम्मद का कलमा उस औरत ने नहीं छोड़ा। उसकी सीरत पढ़नी तो सीरतुल मुस्तफा पढ़ो, फिर पता चलेगा इस्लाम कैसे आया। तो वहां लंबा पीरियड है, मैं वापस आता हूँ। तो मैंने कहा था कि खुदा ने कोई नामुमकिन काम इंसान के सफर्द नहीं किया। 2 लफ्जों में अब दलील खत्म कर दूंगा, बाकी बातें ज़िमनन आ गई, फायदे से वो भी खाली नहीं होंगे। जैसे हमारे तबलीगी भाई कहा करते हैं कि भाई दोस्तों 2-2 इंच करीब हो जाए, इंशाल्लाह दीन की बातों की बहुत नफा हो, कहा करते हैं ना, वो 2-2 इंच करीब करते हैं, फिर पकड़ कर 200 मील राइवंड ले जाते हैं। तो भाई दोस्तों 2-2 इंच करीब हो जाए, दीन की बातें इंशाल्लाह बहुत नफा होगा, अल्लाह पाक की बातें रसूल पाक की हिदायत पर अमल होगा। साथ हाथ भी मलते जाते हैं, शिकार किथे पे है कार दे रहे हैं बेचारे नथू फलदू वल्द के सीटा काबू आ जाने कहना किथे लाए चले मैनू और तेरी बेड़ी कहना बाबा बोलते नहीं, बस साथ आते जाइए, देखिए अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। खींचते राय हफ्ते बाद वो भी पागल बने होंगे, वो भी आके अल्लाह की बातें सुन लो है, चले फिर बिकती है रहमत का दरिया बग रहा है, वो भी आगे सारा मौल बिल्ला बन जाता। हाँ जी गल्ला हासिल नहीं है, मगर है हकीकत, मतलब शिकार करने का ढंग उनको आता है। अल्लाह उनको अमल में बरकत अता फरमाए, अच्छा काम कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे, वो कर उनको करने दिया जाए, ठीक है ना। जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसके रिश्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, वो खूब खींचे। मैं तो कहता हूँ सारा पाकिस्तान वो खींच कर रायवेंड में ले जाए, मैं तो खुश हूँ। मैं तो दुआ करता हूँ कि जो शराबी कबाबी बदमाश है एक दफा रायवेंड चला जाए, इंशाल्लाह फंस जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो नमाज आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ ये खुदा ने उस तासीर उस एक बड़े बूढ़े मियाँ की दुआ सुन ली है खुदा ने। मौलाना इलियास का कद 3.5 फुट था, लेकिन दुआ उनकी 3 करोड़ मील लंबी। छोटा सा आदमी था मौलाना इलियास देहरी, दुआ उनकी बड़ी लंबी कबूल हुई। अल्लाह ताला उनका भला करे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुरा नहीं कहना चाहिए। किसी का नहीं दिल चाहता ना जाए, किसी को रायवेंड अच्छा नहीं लगता वो अपने घर में तबलीग शुरू कर ले, खुद कर ले, वो तो काम है। तो मेरा मतलब है क्या 2-2 इंच करीब हो जाए, दीन की बातें होंगी, नफा होगा। तो मैं भी कहता हूँ कि 2 मिनट मेरी तवज्जो करें, दीन की बातें इंशाल्लाह नफा होगा, बात याद कर लेना। तो कोई बात मैंने बेमकसद नहीं कही, लेकिन आखिर जानते हैं दास्तान मुकम्मल करने के लिए कई पच्चरें लगानी पड़ती, ज़िमनन ये बातें भी आ गई। तो मैंने कहा था कोई नबी ऐसा नहीं जिसने गधे की सवारी न की हो,
کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ہجرت نہ کی ہو، اور ما من نبی الا وقد رأى غنما، اور کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی چرائی، حضور نے بچپن میں چرائی کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب بیت الحم پر کھڑے ہوتے تھے، بکریاں اور بھیڑیں سامنے کھڑی ہوتی تھی، آواز کرتے تھے پہاڑی کا۔ اللہ نے کوئی مناسبت رکھی ہے، بڑا لمبا چکر ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں کہ ایسا کیوں؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا نے کوئی ناممکن کام ہمارے ذمہ نہیں لگایا۔ اب دلیل یاد کر لیجئے 2 لفظوں میں، کہ جو لوگ ایسی بیوقوفی سے بات کر دیتے ہیں کہ اسلام ناممکن ہے، ان کو ایک بات پوچھو، ایک بات، کہ کیوں جی جو چیز ناممکن ہو وہ دنیا میں کبھی ہوتی ہے؟ بولیے، جو چیز ناممکن ہو وہ ہوتی ہے دنیا میں؟ نہیں ہوتی۔ اور اسلامی نظام ہر نبی نے قائم کیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو کہتے ہیں اوکے ایک بار دکھاؤ تو صحیح، مولویوں کے شور پایا سارے کان کھا کے اسلامی نظام کی اسلامی نظام ہے، اور تھوڑی داڑھی میں تیل لگنا چاہیے اور کچھ نہیں۔ میں کہا جی بہت اچھا، تو میں اگلا لفظ کہہ نہیں سکتا، میں پنجابی ہے، میں نے بڑی خطرناک پنجابی بولنی ہوتی ہے، جتنے تو جی غلط ہوئی چڑیا نو لا لو، اور تمہیں ساری گل مولوی تو تیل چلے تو چڑیا نو لا لو، تاری خشکی دور ہو جائے، تلاب تک پہنچ جان، تمہیں پٹھے نہ آکڑ جان کتنے، تھی میچ کھیل دیکھے کہ داڑیاں بڑی نہ ہو جاؤ، مان لو اگے پیچھے تیل۔ بات ہے ایسی، جواب کون سی چیز کا نہیں دیا جا سکتا، لیکن مجھے یہ جواب میں صحیح جواب دوں گا۔ میں نے بتایا کہ یہ جواب تل کا بچل کا ہم دے سکتے ہیں، لیکن ایسا جواب نہیں، یہ تو دنیا داری ہو جائے گی۔ میں دین کا جواب دیتا ہوں کہ جو چیز ناممکن ہو وہ دنیا میں کبھی واقع نہیں ہوئی، اور ہر نبی نے اسلامی نظام نافذ کیا، اور نبی کتنے آئے؟ 1 لاکھ، تو گویا 1,24,000 دفعہ تو اسلامی نظام نبی نے نافذ کیا، ٹھیک ہے؟ پھر ہر نبی کے صحابی ہوئے، ان کی تعداد کروڑوں ہے، جس نبی کے صحابی نے جہاں جہاں اسلامی حکومت قائم کی وہ شامل کرو تو کئی لاکھ دفعہ اسلامی حکومت نافذ ہو چکی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے 13 برس مکے میں ظلم و ستم کی چکی میں پس کر اور ساتھیوں کو پسوا کر ایک امت اللہ کے حکم سے تیار کی کہ جن جیسا آدمی کائنات میں دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس امت کو لے کر مدینے میں منتقل ہوئے اور خدا کے حکم سے اسلامی نظام نافذ کیا کہ نہیں؟ اگر ناممکن تھا تو نافذ کیسے ہوگا؟ معلوم ہے کہ ممکن ہے، تھا نہیں، ممکن ہے۔ پھر حضور کے بعد خلیفہ کون ہوئے؟ ابو بکر، 2.5 سال انہوں نے اسلامی نظام نافذ رکھا۔ پھر فاروق اعظم آئے، 10 سال وہ رہے، انہوں نے اسلامی نظام نافذ رکھا۔ پھر 12 سال حضرت عثمان رہے، انہوں نے اسلامی نظام نافذ رکھا۔ پھر 4.25 برس حضرت علی آئے، انہوں نے اسلامی نظام نافذ رکھا۔ پھر تقریباً 6 مہینے امام حسن آئے، انہوں نے اسلامی نظام نافذ رکھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کو موقع نہیں ملا، منتقل ہو گئی خلافت امیر معاویہ کی طرف، کہو رضی اللہ۔ انہوں نے 20 برس گورنری کی اور 19 سال 6 مہینے خلافت قائم کر کے دکھائی۔ اگر یہ ناممکن ہے تو کوئی عقل کا اندھا مجھے بتایا یہ نافذ کیسے ہو گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ جو ممکن ہو وہی واقع ہوتی ہے، جو ناممکن ہو وہ کبھی واقع نہیں ہوتی۔ دوسرا اسی کا جز، اسی سوال کا جواب کا دوسرا جز، کہ جو چیز ایک دفعہ ہو جائے وہ دوسری دفعہ بھی ہو سکتی ہے، تو جو چیز 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ دفعہ ہو چکی ہو وہ اب ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ضرور ہو سکتی ہے۔ عقل کا اندھا ہے جو کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اور عقل کا اندھا ہے جو کہتا ہے کہ اب نہیں ہو سکتی، پہلے ہو سکتی۔ کیوں؟ پہلے لوگ خالی بتاؤں کھاندے سی، تسی ہن کھیرے کھاندے ہو، بکواس ہے۔ بین ھذا لبکواس عجیب، بالکل مرعوب نہیں ہونا۔ اسلامی نظام کا نام لیا جا رہا، صدر مملکت بھی فرما رہے ہیں، وہ ذرا بھی لگے ہوئے ہیں کلاکولی ٹوپی میں کہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اگے کچھ بھی نہیں، اگے آیت اما کانوا یعملون سفارہ مکا ہے، اور دوجا سفارہ شروع تے کرو۔ آیتاں گول ہوندی نشان پے ہوئے، سانو بچپن سکھاؤنے ہوندے کہ آ کی ہے، اگر تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ استاد نے کہا کی ہویا کہ سفارہ مک گیا، اے اما کانوا یعملون اگر گول بندی لگی ہے نا، اے مطلب کہ سفارہ مک گیا۔ اے دوجا سفارہ شروع ہی نہیں کردے، کی کہندے جی سفارہ مک گیا، اچھا جی مک گیا، لہذا مک گیا، مک گیا چونکہ مک گیا، مک گیا چنانچہ مک گیا، گویا کہ مک گیا، اگے تسی بھی تے مکو، مک گیا چنانچہ مک گیا، گویا چونکہ مک گیا، مک گیا دوجا بھی تے شروع کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی ہے کچھ، اس کے بعد اما بعد بھی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک کا ارشاد بھی ہے، سمجھ آئی نا؟ اس کے بعد اللہ کی آیات بھی ہیں۔ مولانا نے آیت پڑھی، آج وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت بھی دلیل ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں، محمد تمہارے ساتھیوں سے پہلے جو صحابی تھے نبیوں کے، ان کو بھی میں نے خلیفہ بنایا، تمہارے ساتھیوں کو بھی خلیفہ بناؤں گا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ ناممکن نہیں۔ جو چیز ناممکن نہ ہو، خدا کا عمل یہ ہے کہ وہ دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دیتا۔ مردوں کو زندہ کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ پیغمبروں کو معجزے کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی گئی کہ تم قم باذن اللہ کہو، مردے کو میں زندہ کروں گا، تمہارا معجزہ ہو جائے گا۔ میں نے کل بیان کیا پروچنا میں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ہاتھوں پر 3 آدمی زندہ ہوئے، ایک تھوڑی دیر باتیں کر کے مر گیا، ایک زندہ رہا، عاشا
زندہ رہا، ثم تزوج، اسے شادی کی، بال بچے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے کتنی عمر پا کے مرا، وہ تحصیلدار تھا، کان عاشرن، عشر زکات زمین کی پیداوار وصول کرنے والا عاشر تحصیلدار محصل تھا. اور ایک حضرت کی ایک مریدنی عورت تھی، بوڑھی مائی، اس کا جوان بیٹا تھا، حضرت کا خدمت گزار تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. ماں روتی ہوئی آئی، یا نبی اللہ، یا یہ مسیح، یا یسوع، احیی ابنی، میرا پتر جی آ میں دیکھنا، میرا مر گیا، میں کل ہال پہ دے کہ بیٹے ہوں واپس روز نہیں آؤں کہ ایک باری میں تو جو ایک باری میں پت ملا دے. اس رہانے کھڑے ہو کے کون باذن اللہ، وہ سیدھا ہو کے بیٹھ. ماں کہیں گے پت کی حال میں بڑا اچھا ہوں، میں تھوڑی دیر باتیں کی، السلام علیکم. یہ قانون نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، معجزہ قانون نہیں. معجزہ نام ہے قانون کے توڑنے کا. قانون وہ ہے جو ہمیشہ ریگولر ہو، مسلسل جاری ہو، ٹھیک ہے. معجزہ وقتی طور پر ہوتا پھر نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے میری گزارش؟ حضور کے زمانے میں 5 مردے زندہ ہوئے، 2 انصاری نوجوان، 2 لڑکیاں اور ایک اور آدمی. 5 آدمی حضور کے دستے مبارک سے آپ کی آواز پر زندہ ہوئے. 2 لڑکیاں قبر میں زندہ ہوئی، ایک نے ماں کو جواب دیا، ایک نے دوسرے عزیز حضور کو جواب دیا. ایک ہی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو اندر لڑکی بولی انت اشہد انک رسول اللہ. زرقانی نے لکھا ہے، اٹھا کر کے دیکھ لو. ہم مجھ سے مولانا صاحب پوچھتے ہیں بھائی کتنے لکھا کھڑا ہے کہ یہ چڑیت الکبوتر کے سبا 15 سے لکھا کھڑا ہے. تم پڑھو، میں بتاتا ہوں. حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا بول میں کون ہوں. یہ بتانا تھا اس کے وارثوں کو کہ مر تو گئی ہے، زندہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن باہر بلانا قانون کی اجازت نہیں، اجازت نہیں ہے اس طرف سے. اللہ کی اجازت کے بعد نبی کو کام کرتا. اتنا بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں. خدا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. جو مردہ پانی سے جیتا ہوا آدمی پیدا کر سکتا ہے، وہ مرے ہوئے آدمی کے اندر روح بھی ڈال سکتا ہے. بے شک. تو اسی سے قبر کی زندگی کا ثبوت بھی مل گیا. حضور پاک نے فرمایا سمت یاتیانی ملکان، یاتیانی 2 فرشتے آئیں گے، فیجلسان ہی اور یقعدان ہی، پھر وہ قبر میں مردے کو اٹھا کر بٹھا دیں گے، پھر اس سے بات کریں گے، اس سے پوچھیں گے من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل الذی بعث الیکم. سوال ہوں گے. وہ کہے گا مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو. دیکھو اللہ کی شان ہے. حضور فرماتے ہیں ہر مسلمان قبر میں عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت مانگے گا فرشتے سے. یہ باتیں پیغمبر کی مذاق نہیں، حقیقت ہے. تو وہ فرمائیں گے بندے اب نماز پڑھنے کا وقت نہیں، نماز کے اندر جو تم نے محنت کی اب اس کے بدلہ پانے کا وقت ہے، مگر دیر ہے. نم کا نومت العروس، اور جنہیں نمی کو آس ہم پہنچی نا اپنے بستر کے آرام تو ہوں سم، دیکھو کوئی دکھ کا نہ پہنچ. مومن کو یہ جواب ہے. اور کے بغیر جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں دائیں طرف سے، فجرا نعیمہا، پھر وہ جنت کی بہار دیکھتا کہیں گے مجھے بھیجو، کہیں گے ابھی نہیں، قیامت کے دن تم کو بتا دیا ہے کہ یہ تمہاری جگہ ہے. پھر دوسری کھڑکی کھولتے ہیں، فجرا جہنم وعذابہا وجحیمہا، پھر جہنم کی بھاپ، اس کی شور کی آوازیں دیکھتا، کہیں گے خدا مجھے بچاؤ، کہیں گے تم کو خدا نے بچا لیا ہے، تم کو دکھایا جا رہا ہے، ورنہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا. کہ پیغمبر نے خبریں دی ہیں، پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، دنیا ساری غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر کی جوتی بھی غلط نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ یہ نظام نافذ کرو، اور میں اسی لیے آیا ہوں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ دنیا میں انسانوں کو اخلاق کا قانون مکمل طور پر نافذ کر کے دے جاؤں. جو چیز ناممکن ہو پیغمبر وہ لے کر نہیں آتا. وہ کیسا پیغمبر ہے کہ جو کام امت کر نہ سکے وہ کہے تم کرو. وہ پیغمبر نہیں ہوگا، کوئی سیاسی لیڈر ہوگا پاکستان کا، کوئی مکار لیڈر ہوگا. پیغمبر خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. نہ خدا جھوٹ بولتا ہے، نہ پیغمبر جھوٹ بولتا ہے، نہ پیغمبر کے دوست جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ پیغمبر کے دوستوں کے جو وارث سچے حقیقی علماء ہوں گے وہ بھی جھوٹ نہیں بولے. تو یاد رکھیے اسلامی نظام نافذ ہو سکتا ہے، اور لاکھوں دفعہ نافذ ہو چکا ہے. جو جاہل یا جو مکار لوگوں کو، غریب مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے کہ اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا، دراصل اس کے دل کے اندر کمونزم کی محبت، اس کے دل کے اندر فرنگی جمہوریت کی محبت ہے، اس کے دل میں امریکہ کے صدارتی نظام کی محبت ہے، اس کے دل میں نہروازم اور اندراازم کی محبت ہے. وہ خدا کے رسول کی امت تو کہلاتا ہے لیکن جھوٹا امتی ہے. اس کی بات کے اوپر پیشاب کر دو، توجہ مت کرو، خدا پر توکل کرو. خدا نے مومن کی نشانی بتائی ہے، اعلیٰ ربہم یتوکلون. اسلام کو مانو، پھر سہارا ڈھونڈو تو خدا کا. کسی کافر کی کسی چکری چپڑی بات کے چکر میں مت آؤ، خدا پر سہارا کرو. پیریڈ بے شک لمبا ہے لیکن وعدہ جھوٹا نہیں، جو کہا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا. گھبرانا نہیں. موت کا پیریڈ بڑا لمبا ہے، قبر کا پیریڈ بڑا لمبا ہے، لیکن آخر اسی قبر میں پیغمبر بھی تو گیا ہے. میں تو دن رات سوچتا ہوں، قسم اٹھوا لو، آج رات کا 3/4 حصہ میرا یہ سوچتے گزرا. جب توجہ کروں اپنی قبر کی طرف حضور کا روضہ سامنے آیا. آج رات مجھ پر ایسی گزری ہے. پر میں نے کہا بندے تو ہے کیا؟ تو کس باغ کی گاجر مولی ہے؟ جس ذات کے لیے خدا نے پوری کائنات پیدا کی وہ بھی تو اس وقت پیغمبر قبر میں ہی پڑا ہے. تو تیاری کر. ہم سے تو ہوتا کچھ نہیں، اپنی قبر کو یاد کر لو، اور اگر سمجھ نہ آئے تو حضور کی قبر کو یاد کر لو. کوئی دکھ مصیبت آئے حضور کو یاد کر لو، اللہ کی قانون کی پوری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو اسلام کا کسی کو نہ سمجھ میں آئے نا بات، تو یہ سوچو کہ حضور نے نافذ کیا کہ نہیں. اور ان کو کہے وہ تو صحیح معجزہ تھی، بالکل جھوٹ بولتا ہے. معجزے کے طور پر نافذ نہیں کیا، قانون کے طور پر نافذ کیا. معجزہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور قانون
ہمیشہ کے لیے. حضور کی نبوت عارضی طور پہ ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو جو نبی ہمیشہ کی نبوت لے کر آیا ہے وہ عارضی قانون کیسے دے گا؟ جس کی نبوت دائمی اس کا قانون بھی دائمی، اس کی نبوت دائمی اس کی ختم نبوت بھی دائمی. جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. نبی سچا ہے، خدا سچا ہے، صحابہ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، اولیاء امت سچے ہیں، صدیق اور شہید سچے ہیں. دین کے دشمن خدا کے دشمن، خدا کے رسول کے دشمن، ازواج مطہرات کے دشمن، اولاد رسول کے دشمن، اصحاب رسول کے دشمن، یہ جھوٹے ہیں. خدا سچوں سے ہمیں جوڑ دے اور جھوٹوں سے ہمارا اللہ چھڑا دے. اللہ سے دعا مانگ، یہی میرا پیغام ہے.